بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جس طرح سے پچھلی مرتبہ ہم نے نماز کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں اور اس کے بارے میں سجدہ سہو اور اس کے تمام چیزیں، اس کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا، آج انشاءاللہ عزیز پھر ایک نماز سے متعلق ہی جو ہے کڑی رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ عزیز نماز با جماعت اس کی اہمیت، اس کی فرضیت اور واجبیت، اور اس کو چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اور کچھ اس کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز مسائل رکھنے کی میں جو ہے کوشش کروں گا کہ نماز با جماعت کے لیے جاتے وقت کی کچھ باتیں، جانے کے بعد کی کچھ باتیں، تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ بہت سی مرتبہ لوگ اس عنوان سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ دو لوگ ہو تو جماعت کیسی ہوں گی، جماعت کے لیے جانے کا کیا معاملہ ہے، گھر میں پڑھ لے تو اس میں کیا مسئلہ ہو جائے گا، کچھ جگہ فجر کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی ہے تو کیا ہم اپنے گھر میں جماعت بنا لے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا، اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں، اور امت مسلمہ کی اجتماعیت سے یہ سب باتوں کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر بہت ساری بار جو ہے ہم کٹ بھی جاتے ہیں اندر کی۔ تو آئیے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے میں جو ہے نماز جماعت سے پڑھنے کی جو فضیلت اور چھوڑنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، یا کیسی وعیدیں اس کے تعلق سے وہ رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی فرائض ہیں، اگر آپ ان فرائض کو دیکھیں تو یہ باجماعت ہے۔ جیسا کہ توحید اگر چھوڑ دے، مطلب جو لوگ ایمان لاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، انفرادیت میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنے اعمال، نماز اجتماعیت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو روزہ اجتماعیت میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت یہ مہینے روزہ رکھے، اگلی جماعت وہ مہینے روزہ رکھے، اگلی جماعت یہ مہینے روزہ رکھے، تاکہ مختلف دنوں میں روزے چلتے رہیں، ایسا بھی نہیں۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ اجتماعیت کا نظم ہے، بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوں گی۔ حج اجتماعیت کا نظم ہے کہ تمام لوگ حج ایک ساتھ کرتے ہیں، حج کے لیے بھی کوئی وقت نہیں کہ 15 دن بعد ان کا وقت، 15 دن بعد ان کے بعد 15 دن بعد ان کا وقت، ایک ہی ہے۔ تو اسلام میں جماعت کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں ہے اندر کی۔ تو اسی طرح نماز جو کہ ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے، شہادت کے بعد دوسری اہم جو ہے عبادت ہے، فرائض میں سے دوسرا فریضہ ہے، اس کے تعلق سے بھی یاد رکھیں اسے اجتماعیت میں ہمیں کرنا ہے، انفرادیت میں نہیں کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز کے حکم دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کئی مرتبہ قرآن نے ورکعوا مع الراکعین ایک جگہ کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب رکوع نماز کے اندر ایک اس کا رکن ہے، جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب اجتماعیت میں نظم ہوگا، ہے نا۔ اسی طرح کہیں کہا کہ جب تم لوگ جو ہے جنگ میں ہو، جہاد پر ہو، تو ایک جماعت پہلے امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور دوسری جماعت حفاظت کے لیے کھڑی ہو۔ تو گویا میدان جنگ میں بھی ہے اور ایک ساتھ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آدھے آدھے پڑھ رہے ہیں کہ ایک جماعت نماز میں لگی ہے، دوسری جماعت حفاظت میں لگی ہے نا۔
تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم قرآن کے احکامات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی اجتماعیت میں کرنا ہے، اور نماز باجماعت کا جو ہے ہر مسلمان کو اسلام نے حکم دیا، ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یاد رکھیں اجتماعیت اس معاملے میں قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث اس طرح سے ہے، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی سنن نسائی میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شہر یا دیہاتی آبادی میں 3 شخص رہتے ہو، مطلب جس جگہ چاہے دیہات ہو چاہے شہر ہو، اگر 3 مسلمان رہتے ہیں، ٹھیک، جس شہر یا جس دیہات میں 3 مسلمان رہتے ہو اور ان میں جماعت کا نظم نہ ہو، اور اگر یہ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہو، کوئی جماعت کا نظم نہ ہو، تو آپ فرماتے اور کہتے نہ ہوں، تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں پر کیا ہوں گا؟ پھر ان لوگوں پر جو 3 ہو یا اس سے زیادہ کوانٹٹی ہو جائے اور وہ جماعتی نظم قائم نہ کرے نماز اور دیگر چیزوں میں، تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے لہٰذا جماعت قائم کرو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہنے والی بکری کو جو ہے یہ بھیڑ کو کھا جاتا ہے۔ بھیڑ یا بکری ریوڑ سے اپنے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے، جماعت سے الگ ہو جاتی ہے، اس کو اچک لیتا ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خوف بتایا کہ اگر ہم جماعت سے نہیں نماز قائم کریں گے اور جس دیہات اور جس بستی میں 3 مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد یہ عمل نہ ہو کہ وہ جماعت قائم نہ کرے، جماعتی نظم قائم نہ کرے، تو ایسی جگہ پھر شیطان آ جائیں گا اور شیطان جو ہے پھر اچک لیں گا۔ اور آپ نے وضاحت کی کہ جس طرح سے جو بھیڑ یا بکری ریوڑ سمجھتے نا، پورا گروپ میں چلتی، جتھے میں چلتی ہے، الگ ہوتی ہے، بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے، چونکہ پورے بکریوں پہ حملہ نہیں کرتا، بیچ میں آ کے کبھی حملہ نہیں کرتا ہے، تو کہا بھیڑیا ایسی ہی بھیڑ پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں بجماعت نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو شیطان ان لوگوں پر، اس بستی والوں پر، اس شہر والوں پر غالب آ جائیں گا اور ان کو جو ہے وہ بکھیر دیں گا، یاد رکھیے، مطلب اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے دور کر دیں گا۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے بجماعت نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح دوسری ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے، روایت کے الفاظ سننے کتنے سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ایسا ارادہ کیا کہ ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں۔ جب اذان ہو جائے تو کسی اور کو نماز کے لیے آگے بڑھا دو، جب وہ نماز شروع کر دے تو پھر میں بستی اور شہر میں نکلوں اور ان تمام لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی عذر کے وجہ کے گھر میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ ایک مرتبہ جو ہے میں لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں اور خود نہ نماز پڑھاتے ہوئے کسی اور کو اپنے جگہ مصلی پہ کھڑا کر دوں اور پھر نکلوں اور نکل کے ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی وجہ کے عذر کے جو ہے وہ نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے، بس ان کے گھروں کو جلا دوں۔ مسند احمد کی روایت میں اضافی الفاظ ہے، اگر مجھے چھوٹے بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھر جلا دیتا۔ اگر مجھے اس میں عورتیں، چونکہ عورتوں کو با جماعت نماز فرض نہیں، بچوں کے اوپر عبادتیں فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے، تو اگر مجھے عورتوں اور بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کے گھر جلا دیتا۔ تو کتنی اہمیت بتائی جا رہی بجماعت نماز کی، سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں، بجماعت رہنے کی ہر معاملے میں۔ اور نماز، اور چونکہ نماز ایک ایسا رکن ہے جو ہر روز 5 وقت ہوتا ہے، زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے، لیکن یہ تو روز ہو رہا ہے یہ عمل۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، ٹھیک، روزہ سال میں ایک بار، لیکن یہ روز ہوتا ہے۔ اگر یہاں اجتماعیت ہماری ہوں گی تو بہت سارے اس کے فائدے ہوں گے، اور اس بات کی گواہی آپ بھی دیں گے اور میں بھی دیتا ہوں۔ اجتماعیت کے فائدے تو اپنی جگہ ہے ہی، اجتماعیت میں رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے بینیفٹس ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اور یہاں شریعت کا حکم بھی ہے، تو کتنا اہم حکم ہے کہ گھر جلا دینا۔ اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ نماز با جماعت یہ واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے، با جماعت پڑھنا واجب اور فرض ہے، سوائے شرعی عذر کے، سوائے مجبوریوں کے، سوائے مسجد نہ ہو کسی علاقے میں، مسلمان ہے لیکن مسجد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی صحت ساتھ نہ دیں، حالات ساتھ نہ دیں، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ عذر ہے، مجبوریاں ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ایک نابینا صحابی جن کا نام ام مکتوم آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام مکتوم، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نابینا انسان ہوں، یہ نابینا تھے، اندھے تھے، میں ایک نابینا انسان ہوں اور مسجد آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے ہر بار کوئی لے کر آنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ نابینا تھے اور نابینا انسان کو ظاہر سے چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے،
تو کہا مجھے ہر بار کوئی انسان نہیں ملتا جو مجھے پکڑ کر مسجد تک لا کر چھوڑ دے، تو لہٰذا کیا میں اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، تو اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لے۔ جب وہ جانے لگے تو راوی کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا کہ مکتوم ایک منٹ رکو، ذرا ٹھہرو۔ وہ ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد ان سے کہا کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو کہا اگر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر پر نماز پڑھنے کا، تم کو مسجد آنا ہی پڑے گا۔ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر میں پڑھنے کا، تمہیں مسجد آنا پڑے گا۔ تو اندازہ لگائیے نماز با جماعت کی کیا اہمیت ہے کہ ایک نابینا بھی اس سے ایکسیپشنل نہیں ہے، جس کو کتنا بڑا عذر ہوتا ہے دکھتا ہی نہیں۔ تو کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ تم کو آنا پڑے گا، میں تم کو چھوٹ نہیں دے سکتا ہوں اس کی۔ ایک آدمی کو ایکسیپشنلی چھوٹ دیتے آپ سب کے لیے ہو جاتی نا۔ اذان کی اگر آواز آتی ہے تو اسی سے علماء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ کہیں مسجد اتنی دور ہو، سواری کا انتظام نہ ہو اور اذان کی آواز بھی نہ آتی اور اذان کی آواز بھی نہ آتی ہو تو بہرحال وہ آدمی پھر مجبور ہے، اگر وہ جماعت سے نہ پڑھ سکے تو الگ بات ہے، چونکہ اذان نہیں آ رہی، مطلب مسجد بہت دور ہے کہ اذان کیا اسے سنائی نہیں دیتی ہے، ورنہ اگر سنائی دیتی ہے تو جانا پڑے گا، نابینا کو بھی جانا پڑے گا۔ اب آج دیکھیے مسجد ہم سے جو ہے 10 میٹر کی دوری پہ بھی نہیں، 100 قدم کی دوری پر بھی نہیں ہے، لیکن تجارت ہے، کسٹمر بہت آتے تو یہاں جلدی ہو جائیں گے نا، مسجد جانا، سب بندی کرنا، جماعت میں کھڑے ہونا، امام صاحب پہ لمبے لمبے سورے پڑھا دیں گے تو ایک وہ مصیبت نہیں ہو جائیں گی سوار، تو وہ سوروں کو سننا، اس کے بعد آنا، تو 15 منٹ تو مار کھا جا رہے اپنے۔ حالانکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے یہ 15 منٹ ہی جمع ہوتے ہیں وہاں آخرت کے اعتبار سے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، ایک مصلی لے لیتا ہوں، نماز تو نہیں چھوڑ رہا الحمدللہ، لیکن مصلی لے لیتا ہوں اور اندر ہی بچھا لیتا ہوں دکان کے اندر، اور وہیں فوراً جو ہے رکعت باندھی اور فر جلدی سے ختم ہوا، نہ جانے کا وقت لگا نہ آنے کا وقت لگا، نہ امام صاحب کی لمبی لمبی رکعتیں ملی، اور آرام سے جو ہے نماز ہو گئی، اپنا بزنس بھی چالو۔ ایک بھائی کھڑا ہے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، پھر دوسرا کھڑا ہوتا پہلا پڑھتا ہے، حالانکہ بازو جماعت ہو رہی ہے۔ کس قسم کی سستی اور عہدی پن ہے، یاد رکھیے کس قسم کا، آپ اندازہ لگائیے۔ اور ہر جگہ ہی سستی اور کاہلی نظر آ رہی، چاہے تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے، چاہے معاملات میں جو ہے آگے بڑھنے کے لیے، ہے نا۔ ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں۔ ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، لہٰذا میں بے نمازی کے نقصانات وہ میں کچھ نہیں رکھوں گا آج انشاءاللہ آپ کے سامنے، وہ میرا عنوان نہیں ہے چونکہ، ورنہ پھر اس میں ایک درس چلا جائے گا کہ نماز کی اہمیت اور بے نمازی کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ ہم تو ان کی بات کریں جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، تو ان کے بارے میں کتنی سخت باتیں آ رہی ہیں۔ جو جماعت سے نہیں پڑھتے ان کی بات ہو رہی ہے، نہیں پڑھنے والوں کا تو الگ ہی معاملہ، جو پڑھ رہے ہیں لیکن الگ پڑھتے ہیں تو ان کے گھر جلانے کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو تجارت یا معاملات کے لیے بھائی میٹنگ ہے، اس میں جلدی سے ختم ہو جائیں گی میٹنگ، ہاں یہ الگ بات ہے۔ اتنے لوگ جمع ہوں کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے، اس میٹنگ کی جگہ پر اتنے لوگ جمع ہوں بزنس کے لیے کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے، تو الگ بات ہے پھر کہ ٹیمپرری آپ رکے تو جماعت بنا سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پرماننٹلی اپنا جو سلسلہ بنا دیتے ہیں کہ کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے، کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے، مطلب نماز کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے۔ انفرادی ہوتا ہے یا کبھی مسجد نہ جانے کو چرانے کے لیے، حالانکہ 10 قدم پہ مسجد ہے، ایک جماعت اپنی بنا لے تاکہ یہ جماعت جلدی ہوں گی نا، اپنے حساب سے ہوں گی کہ وہ دستر پہ کھانا لگ چکا ہے، اب کہاں مسجد جاتے نماز کے لیے، یہیں پڑھ لیں گے۔ میں ایکسیپشنل کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ رمضان میں آپ کسی دعوت میں ہیں جہاں الحمدللہ رمضان میں تو تقریباً لوگ نماز پڑھتے ہی ہیں، جس کی وجہ سے مسجدیں ویسے ہی نہیں پڑتی ہے، تو مسجد والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کہیں پڑھ لے تو اچھا ہے، ہوتا ہے نا، مسجدیں نہیں پڑتی ہے ویسے ہی نہیں پڑھ رہی ہے نمازوں میں، عام نمازوں میں تو کوئی خاص دعوت ہو جائے محلے میں تو مسجد تو پیک ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کو بنا لے، وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں۔ لیکن جنرل اس میں ہم ایسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایک سلسلہ بنا لیتے ہیں کہ بس گھر میں نماز پڑھ لو، بزنس کی جگہ نماز پڑھ لو، چھت پر نماز پڑھ لو، ٹھیک۔ مجبوریاں الگ چیز ہے کہ میں کالج میں ہوں جہاں سے مسجد نہیں، اذان کی آواز نہیں آتی تو میرے لیے پھر جانا بھی ضروری نہیں، تو وہاں میں جماعت بنا لیتا ہوں یا وہاں میں پڑھ لیتا ہوں مصلی ڈال کے نماز انفرادی، وہ الگ شکلیں ہیں۔ لیکن عام اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت جی چراتے ہیں نماز کے معاملے میں اور پڑھتے ہیں، اور جب انسان جماعت سے چھوٹ جاتا ہے نا، تو یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہوں جن لوگوں نے با جماعت نماز کو چھوڑا، پھر گھروں میں جماعتیں چالو کی،
پھر انفرادی، چونکہ گھر میں جماعت مینٹین نہیں ہو سکتی کبھی، پھر انفرادی چونکہ لوگ نہیں آنے، انفرادی جماعتیں چالو کی. اس کے بعد ایک زمانہ پھر تاخیر سے نماز پڑھنے لگے. حالانکہ نماز چھوڑنے کی وجہ تھی لوگ اول وقت میں نہیں پڑھتے بلکہ میں گھر میں پڑھوں اپنی جماعت میں. پھر تاخیر سے پڑھنے لگے اور پھر حال یہ ہو گیا کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے لگے اور پھر حال یہ ہو گیا کہ تھوڑے دن بعد بے نمازی بن گئے. تھوڑے دن سے مراد کچھ سالوں اور کچھ وقت میں بے نمازی ہو گئے کہ نماز کی پرواہ ہی نہیں. بیٹھے ہیں تو جو بیٹھے ہیں تو ظہر اور عصر کا وقت بھی ہوگا مغرب تک، چلو میں تو مسافر ہوں، میں تو سفر میں آپ سے ملنے آیا ہوں، میں تو جمع کر رہا ہوں، لیکن جو مقیم ہے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے. اچھا ظہر اور عصر مل سکتی ہے، مغرب اور عشاء مل سکتی ہے نا، لیکن ایک انسان عصر سے میرے ساتھ مغرب بھی بیٹھا ہے، عشاء تک بیٹھا ہے، میں تو اپنی ظہر عصر ملا کر آیا ہوں لیکن پھر بھی وہ بیٹھا ہے. حالانکہ بڑا علامہ بتاتا ہے اپنے آپ کو، لیکن چونکہ پہلے کہا یہ اول وقت میں نہیں پڑھتے، الگ پڑھتا ہوں جماعت سے، پھر جماعت ختم ہوئی، پھر انفرادی اور نماز ہی پوری مکمل چھوٹ گئی پھر ایسے لوگوں سے. تو بڑی احتیاط کریں، با جماعت نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، ہر بار کوشش کرے کہ جماعت کے ساتھ پڑھوں. اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک نابینا کو بھی اس سے ایکسیپشنل مستثنا نہیں کیا گیا شریعت میں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی سخت بات وہ کہتے ہیں اور کیا فرماتے سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا. ہم نماز نہیں پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی، پھر سوچ غور سے سنیے آپ، جو پڑھتے تھے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے تھے ان کی بات ہو رہی کتنی سخت. ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتا تھا، مطلب سب جماعت میں شامل ہوتے تھے سوائے منافق کے، سوائے منافق کے. اور اسی سے وہ کہتے تھے جو با جماعت نماز میں شامل نہ ہو وہ کھلا منافق ہے. چھپا منافق تو جماعت سے بھی نماز پڑھنے آتا تھا، کچھ کھلے منافق تھے جو جماعت سے نہیں پڑھتے تھے آپ کے زمانے میں بھی، کچھ چھپے تھے، چھوٹے موٹے منافق آ جاتے تھے ڈر کے، لیکن بڑے بڑے منافقین جو تھے وہ نہیں آتے تھے. تو کہا سب آتے تھے سوائے منافق کے، اور جو نہیں آتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے، پھر کہتے ہیں سوائے منافق کے اور بیمار کے. لیکن بیمار کو بھی ہم میں سے 2 لوگ کاندھے پہ ڈال کے لا کے کھڑے کر دیتے تھے. منافق تو آتا ہی نہیں تھا سوائے بیمار کے، مطلب بیمار لوگ نہیں آتے تھے، لیکن بیماروں کو بھی 2 لوگ مل کر اٹھا کے لاتے تھے کاندھے پر، لا کے کھڑے کر دیتے تھے صف کے اندر. بیماروں کو بھی لا کر کھڑے کر دیا جاتا تھا. دیکھیے با جماعت نماز نہ پڑھنے کے تعلق سے کیا بتا رہے صحابہ کہ یہ منافقت کی ایک علامت ہے، چونکہ منافق ہی با جماعت نماز میں نہیں آتا ہے. دوسرا، بیمار بھی ہوتا تو اٹھا کر لایا جاتا نماز کے لیے. آج تو ہماری بیماریوں کا کیا کہنا ہے نا، کیا ہو گیا بھائی آج نماز آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی، آج میرے کو 3 چھینکیں آ گئی صبح صبح. اور 3 چھینکیں تو بہت زیادہ ہوگی آپ کے لیے ہے نا، اتنی صحت کہاں دی اللہ نے آپ کو 3 چھینکیں آپ برداشت کر سکے. 4تھی چھینک میں تو ہارٹ اٹیک آ جائیں گا آپ کو. تو ٹھیک ہے، اچھا کہ آپ نے آج نماز کو پڑھا. ارے آج آپ با جماعت نماز میں دکھ نہیں رہے 2-4 دن سے، ارے بہت زیادہ بیمار ہونا. کیا بیماری ہے آپ کی؟ وہ ہاتھ میرا روز دکھ رہا. اچھا تو آفس بھی نہیں جا رہے؟ نہیں آفس تو جانا پڑتا نا، مجبوری ہے. اچھا پھر آپ اسکول کالج میں؟ نہیں وہ اس کے بغیر تھوڑی چلتا. اچھا پھر آپ دن بھر گھر میں؟ نہیں صرف نماز کی حد تک نہیں آ رہا ہوں میں، اس لیے کہ وہ پوری تکلیف درد دکھ نماز کے ٹائم ہی ظاہر ہوتا ہے، دینی کوئی کام کے ٹائم ہی ظاہر ہوتا ہے نا. ہاتھ دکھنے کیا تعلق جماعت سے؟ ہاتھ تو دکھ ہی رہا ہے نا، ایسے بھی دکھ رہا ہے ویسے بھی دکھ رہا ہے، کچھ نہ کرو بھی تو دکھ رہا ہے، لے کے چلو اس کو ساتھ اپنے. ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر میں ہوں گے تو اللہ اس کو شفا دے دیں گا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہے ہم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، آپ کی وفات سے کچھ دن قبل آپ نے چلنا پھرنا بند کر دیا تھا. آپ چل پھر نہیں پا رہے تھے، خود سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، بلکہ آپ نے جب نماز کے لیے ارادہ کیا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، روایتوں مختلف الفاظ ارادہ کیا تو آپ کھڑے ہو کر گر جاتے تھے. مطلب اتنی طاقت نہیں تھی قدموں میں کہ چل سکے، آپ گر جاتے تھے. روایت میں کہ آپ اٹھے، وضو کیا، کھڑے ہوئے اور گر گئے. چونکہ پھر بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی سے وضو ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں انسان نے کیا کیا. پھر آپ اٹھے، پھر وضو کیا، پھر گر گئے، پھر آپ اٹھے، پھر وضو کیا اور پھر گر گئے. یہ کیفیت تھی آپ کی، اتنی کمزوری تھی. اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اتنی کمزوری میں بھی ہم 2 صحابہ کو بلاتے اور دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے. آپ کے پیر ڈالنے کی طاقت نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر رگڑتے جاتے مٹی کے اندر، مطلب آپ چل نہیں سکتے تھے. تو اب ظاہر سے ایک آدمی کاندھوں پہ 2 لوگوں نے ڈال دیا اور کھینچ کے لے جا رہے. ویسے آتے تھے اور آپ نے ہمیں کچھ دن بیٹھ کر نماز پڑھائی، پھر لیٹ کر نماز پڑھائی، اور پھر ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے تھے اور آپ سے پیچھے لیٹتے تھے، چھوڑی نہیں لیکن لیٹ کر پڑھی. اسے پتہ چلا مسجدوں میں ایسا نظم ہونا چاہیے کہ جہاں مصلی بیمار بھی آئے تو لیٹنے کا پروویژن بھی ہو کہ وہ نماز پڑھ سکے، بیٹھنے کا بھی ہو کہ وہ پڑھ سکے. یاد رکھیے ٹھیک. تو اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں، یاد رکھیے کتنی اہم بات ہے کہ بیمار ہے، نبی ہے،
چاہتے تو شرعی عذر بتا سکتے تھے، چاہتے تو اللہ چھوٹ دے دیتا، چاہتا تو اللہ معاف کر دیتا، پھر بھی آ رہے امت کو سکھانے کے لیے کہ نماز با جماعت کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن ہماری بیماریوں کو میں نے کہا نا، کیا کہنا، بہت بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ہم کو چھینک آنا بہت بڑی بیماری ہے، تھوڑی کھانسیوں کی بیماری ہے، تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا، تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا تو فوراً گھر والوں نے بولا نماز کو مت جاؤ، ٹھیک ہے امی نماز کو نہیں جاتے، ٹھیک ہے ابا نماز کو نہیں جاتے۔ باقی اگر امی ابا بولے بیٹے تھیٹر مت جاؤ تو نہیں، تھیٹر جاؤں گا تو میں ساتھ رہوں گا اچھے سے، نہیں تو بہت تنگ کروں گا تم کو، وہاں اپنی منوائی جا رہی بات، یہ ہونا تو فلاں ہوں گا، نماز کے لیے نہیں آپ نے بول دیا اب میں نہیں جاؤں گا، نہیں امی بھی نہیں بول رہے ابا بھی نہیں بول رہے، بہت زیادہ مجھے بخار دکھ رہا، یہ دکھ رہا، یہ تمام چیزیں وجوہات نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی، یاد رکھیے نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی۔ بہرحال اسی طرح نماز با جماعت کی اہمیت اس سے ہی پتہ چلتی ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم جنگ میں ہو اور جنگ کی حالت میں ہو اور خوف کا معاملہ ہو، جنگ ہو یا خوف ہو مطلب دشمن کے حملے کا ڈر ہو، تو تب امام کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو اور کچھ لوگ حفاظت کرے، پھر کچھ لوگ کھڑے ہو کچھ لوگ حفاظت کرے، اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ خوف دشمن کے حملے کا ڈر یا جنگ کے میدان میں نماز پڑھنا جب دشمن حملہ کر سکتا ہے، تو تب نماز کا طریقہ یہ کہ ہاف جماعت لڑیں گی جو مسلمانوں کی ہے، آدھی امام کے پیچھے آئیں گی یا جو بھی امام طے کرتا ہے جو بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پیچھے آئیں گی۔ ایک شخص نماز بانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف پڑھی، آپ نے پڑھ کر بتایا صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، تو امام کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ایک مرتبہ نماز کے لیے، آدھے صحابہ پیچھے آئے، ٹھیک، آدھے صحابہ پیچھے آئے، اس کے بعد 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر چلے گئے، پھر آدھے اس کے بعد آئے، رسول اللہ کنٹینیو کر رہے اپنی، آپ نے 4 پڑھی، صحابہ نے 2 اور اس کے بعد کی جماعت نے 2 رکعت پڑھ کے اپنے گئے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو خوف کا ماحول ہے، دشمن کے حملے کا ڈر ہے، اتنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز با جماعت ہوں گی، کہ آدھے لوگ پڑھے اور آدھے حفاظت کریں، تو گویا حملے کے اس میں بھی، خوف کے ماحول میں بھی، وہاں بھی نماز با جماعت پڑھنا ہے۔ تو اس کی فرضیت سمجھ میں آ رہی ہے نا، نماز با جماعت کتنی اہم چیز ہے کہ خوف کے ماحول میں بھی جماعت بنانا ہے۔ دشمن کا ڈر، اور یہ کوئی دشمن کے ڈر کی بات کر رہا ہوں میں، چوہے بلی کتا آ جانے کا ڈر نہیں ہے کہ یہ آ جائیں گا بکری آ کے یہ کھا لیں گی، دشمن جہاں جان کا ڈر ہے، دشمن آئیں گا اچانک تو کیا آ کے بولیں گا نماز توڑ دو میں لڑنے آیا تم سے چلاؤ لڑنے، وہ تو نماز میں آپ کو ماریں گا، سمجھ؟ تو وہاں بھی کہا کہ آدھے لوگ حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، ہے نا، صلاۃ الخوف۔ تو اس کا طریقہ پورا قرآن نے بتایا، سورہ نساء آیت نمبر 102 اور اس کے آگے اٹھائیے، پورا طریقہ آپ کو مل جائے گا، معاف کرنا ہاں 102 آگے پورا طریقہ آپ کو نماز کا مل جائے گا صلاۃ الخوف۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، صحابہ بیان کرتے کہ ایسے ایسے مختلف ادوار میں ایسا 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 آپ نے اس نماز کو پڑھایا، لیکن وہ بھی با جماعت۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جماعت کی کتنی اہمیت، کتنی اہمیت، لیکن ایک وضاحت یہاں ضروری ہے، جماعت کی اہمیت یاد رکھیے بہت ہے، لیکن آپ کو حالات اور ماحول دیکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی با جماعت نماز کو انسانوں کی تکلیف کی وجہ بنا دیتے ہیں۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، ٹرین میں با جماعت نماز نہیں ہو سکتی میرے بھائی، گورنمنٹ نے آپ کے لیے کوئی پروویژن نہیں کر رکھا ہے کہ مسلمان نماز پڑھیں گے تو ٹرین میں جگہ بنائی جائے۔ اب آپ پورے انسانوں کو بولیں گے رک جاؤ مسلمان آ گئے، اب نماز پڑھنا رہتی ہے ہم کو، اور جماعت سے پڑھیں گے اور کھڑے ہو کے پڑھیں گے ٹرین میں، اور مصلی بچھا دیا جاتا ہے، ایک آدمی وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے لوگ جا رہے ہیں پیشاب کے لیے، پیخانے کے لیے، مطلب ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے، پانی لینے کے لیے، ہاکرس جو لوگ بیچنے والے ہیں کچھ کھانے پینے وہ گھوم رہے ہیں، وہاں وہ جا کر امام کھڑا ہو جاتا ہے اور 2 آ کے مستعد کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا صلاۃ الخوف، مطلب دشمن سے جنگ چل رہی ہے اور پیچھے نماز ہو رہی، اور جماعت باندھی جاتی ہے، پھر جو لوگ بیٹھے مسلموں کا چلو ہٹو اٹھو، چلو چلو عورت تم چلو، عورت کو ہٹا سے اوپر بھیجو، یہ کرو، پوری ٹرین مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے، پوری ٹرین اتھل پتھل چالو، اور بیچارے لوگ ڈر کے بعد داڑھی والے لوگ ہیں، اور پہلے ایسا امیج میڈیا نے کریٹ کر دیا، پتہ نہیں کچھ زیادہ ہوتا نکالے اور چلو اس کو اڑا دو، اس کو اڑا دو، اس کو اڑا دو، وہ بیچارے ڈر کے فوراً عورتیں اوپر بیٹھ جا رہی ہیں، بچے یہ ہو جا رہے ہیں، یہ ہو جا رہے ہیں، اور آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، سواری پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز ثابت نہیں۔ ہاں سواری میں سہولت ہو، جیسے کہ اگر آپ سعودی عرب جائیے گلف کنٹریز میں، تو وہاں ٹرین میں جیسے ہمارے پاس پینٹری کار ہوتا ہے نا، وہاں ٹرین میں ایک مسجد کا ڈبہ ہوتا ہے پورا، پینٹری کھانے پینے کا ایک ہوتا ہے، آپ دیکھیں کینٹین، تو ویسے مسلم کنٹریز میں ٹرین کے اندر ایک ڈبہ ہوتا ہے، مسجد رہتی ہے، وہ وہاں جا کے آپ پڑھیے کتنا بھی، چونکہ وہ مسجد ہے خاص، اسی کے لیے رکھا گیا ڈبہ، یہاں نہیں ہوں گا۔ لیکن یا بس ہے اور بس کو آپ بول دیں کہ بس روک دو، بس ہم مسلمان ہیں ہم کو جماعت سے نماز پڑھنا ہی پڑتی،
اور بیچارے بس کے 40 مسافر جو ہے انگلیاں توڑ توڑ کے بددعائیں دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم کو جلدی جانا ہے، فلاں مسئلہ ہے. آپ بولیں نہیں 5 ٹائم بس رکیں گی پوری سفر کے اندر، اور جھگڑا چالو نہیں. سفر میں تو آپ اترے، وضو کیا، بس میں بیٹھے، جہاں بیٹھے وہاں رکعت باندھ لی، ہو گیا. سہولت ہے تو ایک آدمی رکعت باندھے، پیچھے اس کے سیٹ والے بیٹھے، آواز آ رہی تو ٹھیک، نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی اپنی پڑھے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ سواری پر تھے اور اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ قبلے کا بھی وہ نہیں کرتے، قبلہ دوسری جانب ہوتا آپ دوسری طرف نماز پڑھتے، مطلب سواری پر قبلہ بھی کوئی شرط نہیں ہے. تو یہ وضاحت. ورنہ جماعت کی وہ ہو گئی اور آپ چلتے پلینے بولیں گے اب ہم سب جماعت سے نماز پڑھیں گے، کرو پورا پریشانی کیا کر رہے ہیں، نیا مسئلہ یہ. حالانکہ سعودی ایئرلائنس میں ایک پروویژن ہوتا ہے ایک جا نماز کا، اور اتنی جگہ وہ خاص رکھتے ہیں جہاں وہ بھی ان کے کرو کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، کیپٹن بھی آتا ہے پڑھتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، ڈائریکشن بھی کنٹینیو قبلے کا دیتے رہتے کہاں ہے. وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن آپ کوئی بھی فلائٹ میں یہاں بیٹھ کر پڑھیا، سہولت نہیں ہے نا، اور کھڑنا رسک بھی ہوتا ہے. نہیں اب با جماعت نماز تو پلین میں بھی ہوں گی، اور تاکہ اللہ کے پاس گواہی رکھ ہوا میں بھی ہم جو ہے جماعت سے پڑھ رہے تھے نماز، اور لوگ ضد کرتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سب کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایک عجیب منظر کھنچ جاتا ہے کہ کیسا عجیب سخت قسم کا دین ہے جو ان کو سہولت نہیں دیتا ہے. عام حالت میں سہولتوں میں باجماعت نماز فرض ہے. مجبوریاں ہیں، مشکلیں ہیں، حالات ہے، ٹھیک ہے، سفر ہے، سواری ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک واقعہ اس سے پہلے میں نے سنایا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ایک میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے جماعت سے نماز کھڑی کر دی ٹرین کے اندر. حالت یہ ہوئی کہ ایک عورت جو سفر میں تھی، اس کے بعد اتنی سہولت نہ تھی کہ اپنے بچے کو ڈائپر پہنا سکے، اس کے بچے نے پیخانہ کر دیا، اور ہماری نماز تو ختم ہو رہی نہیں. باجماعت پڑھے نا، پوری ٹرین بلاک ہے، وہ بیچاری بیٹھی. کیا تصور اس نے اسلام کا لیا ہوگا. یہ کیسے لوگ ہیں کہ مجھے بنیادی سہولتیں استعمال کرنے سے بھی ان کی جماعت نے، ان کی عبادت نے روک دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے، لیکن انسانوں کا جب معاملہ آ گیا تو حقوق العباد ترجیح لے جاتے حقوق اللہ پر. معلوم آپ کو یہ بات بھی سمجھیے، جماعت کی میں بات کر رہا ہوں. آپ بولیں گے ایسا کیسا، بندوں کے حق اللہ کے اوپر ہی فخر لے جاتے ہیں. ہاں لے جاتے ہیں. یہی اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو جو مسجد میں نماز نہیں پڑھ کے گھر میں پڑھتے ہیں. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیاز اور لہسن کھائے وہ ہماری مسجدوں میں داخل نہ ہوں. کیا کہہ رہے ہیں، مسجد میں جو نہیں آتے گھر جلا دوں. یہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو پیاز اور لہسن کھائے مسجد میں نہ، چونکہ بندوں کے حق مارے جاتے، پیاز لہسن سے بدبو آتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. دوسرا فرماتے ہیں جب کسی کو بیت الخلاء جانا ہو، رفع حاجت کو جانا ہو، پیشاب پیخانے کو جانا ہو، وہ جماعت میں بعد میں شامل ہو، پہلے رفع حاجت کو جائے تو انسان آئے، بندوں کا حق پہلے آ گیا نا، رفع حاجت پہلے اور عبادت بعد میں. جس کو بھوک لگی ہو اور مغرب کا وقت ہو تو وہ کھانا کھا لے، اگر اسے امید ہے آخری رکعت بھی مل جائیں گی تو پہلے کھانا ختم کریں پھر آخری رکعت میں شامل ہو. کھانا پہلے نماز بعد میں، بندوں کا حق. تو میں بھی اسی لیے کہہ رہا ہوں جب ٹرین میں ہیں آپ، بسز میں ہیں، سہولتیں نہیں ہوتی ہیں تو وہاں کیا کریں گے آپ، وہاں جماعت کا اہتمام نہیں ہوگا. یاد رکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اسی کی طرح نماز با جماعت کی کیا فضیلت آتی ہے، فضیلت بھی رکھتا ہوں. جب اتنی وعید کی گئی تو فضیلت کیا بتائی گئی. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت کی فضیلت بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے 27 ٹائمز اچھا ہے، افضل ہے، زیادہ ثواب دینے والی چیز ہے. جماعت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 ٹائمز 27 درجے زیادہ ثواب دیتی ہے. کتنی بڑی بات بیان ہے، 27 درجے ماشاءاللہ 27 ٹائمز ثواب ملتا ہے. لیکن اس سے ایک بات اور نکلتی جو علماء نکالتے ہیں، مسئلہ یہ کہ باجماعت نماز نہ بھی کوئی پڑھے تو نماز تو قبول ہو جائیں گی. اس لیے کیا فرمایا، 27 درجے زیادہ، مطلب اس کو 27 لیس ہے، لیکن نماز نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ورنہ پھر ایک نئی غلط فہمی کہ جماعت سے میں نے کہہ دیا تو آپ دوسرے پہ الزام فتوی لگا دی تیری نماز ہی نہیں ہوتی. نہیں، وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے کہ وہ نماز کو ایسا کر کے جو ہے بہت اپنے نفس کو نقصان میں اور ظلم میں ڈال رہا ہے. لیکن پھر بھی شرعی عذر کے تحت، مجبوریوں کے تحت، حالات کے تحت یا کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب سے تو محروم ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے. یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے. 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اب لیکن 27 درجے زیادہ ثواب اس سے کیا ہوتا، یہ کیلکولیشن ہمارے پلے پڑتا نہیں نا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اگر ایک پروڈکٹ لا کر سیل کریں تو آپ کو ڈبل منافع ہوگا، 2 گنا منافع، 2 ٹائمز. تو یہ ہم کو برابر سمجھ، 2 ٹائمز 1000 کی چیز 10 روپیز پروفٹ، 2 ٹائمز 200، او ہو حساب بالکل کلیئر ہے. 3 ٹائمز پروفٹ، 3 درجے زیادہ منافع، او ہو 300 روپے بالکل کلک ہو رہے ہیں ہم کو. اور 4 درجے زیادہ منافع، او ہو 4. یہ 27 درجے سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہم کو
دین کا ہے نا کوئی مسئلہ نہیں, اللہ بڑھا دیں گا, ہو سکتا ہے بعد میں, چلو ایزی لے لو. مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کیسے حساب کرتے ہیں. یہ 1 گنا 2 گنا زیادہ پروفٹ دور کی بات ہے. جو لوگ اوریجنل بل بزنس کرتے ہیں وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. روپے 2 روپے اور 4 روپے کی بڑے ٹرن اوور کے اندر کیا نقصان اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں, سمجھتے ہیں آپ. 25 پیسے بھی اگر ایک کسٹمر کو آپ یوں چھوڑتے ہیں, ایک دن میں 100 کسٹمر آتے ہیں تو منتھ کے اندر اتنا ہوتا ہے اتنا آپ کا ٹیلی فون بل ہوتا ہے, اتنا نکل جاتا ہے آپ کا کاسٹ. سمجھ رہے آپ. تو جو ٹرن اوور پہ بزنس کرتے ہیں وہ جانتے ہیں روپے کا کیا وہ ہوتا ہے. ایک صاحب تھے, وہ بزنس کرتے تھے, دن بھر میں جو ہے 25 کنٹل شکر بیچتے تھے, اور سب سے کم کاسٹ میں ان کی شکر بکتی تھی. اتنا کم کہ جتنا ہول سیل ملتا اتنے ریٹ میں بیچتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کا منافع کیا ہے, تو اس زمانے میں شکر وہ موٹے موٹے تھیلوں میں آتی تھی, تو کہا منافع میرا یہ تھیلا ہے 100 روپے میں بکتا ہے بعد میں, تو 25 کنٹل بیچتا ہوں ٹرن اوور پہ, اور 2500 روپے تھیلے کی ملتے ہیں, شکر میں نہیں کماتا ہوں, ٹرن اوور پہ بزنس کرتا ہوں, ہے نا. تو وہ آدمی بولیں گا یار 1 گنا کا کیا ہوتا ہے, 1 ٹائم مور پروفٹ, مطلب 100 ٹائم ہو جاتا ہے نا ایگزیکٹلی. ایک درجہ 1 گنا مطلب ملٹیپل آف, تو وہ ہوتا ہے 100 ٹائمس ہوتا ہے ایگزیکٹلی. اس سے 100 روپے کا 200 ہونا مطلب 100 ٹائمس ہو جاتا, 300 ہونا تو 27 درجے. میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین میں یہ کیلکولیشنز ہم کو سمجھتے نہیں. جب درجات کی بات ہو رہی 700 درجے ثواب, 70 درجے ثواب نہیں سمجھتا. سمجھیے اس کو دنیا کی حساب کتاب سمجھتے ہیں ہم لوگ. تو بہرحال 27 درجے زیادہ ثواب, کون بیوقوف ہے جو چھوڑ سکتا ہے نا. آئیے اسی طرح آپ فرماتے ہیں اس کی فضیلت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ روایت آپ فرماتے اور کہتے ہیں, سنیے, آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر اور بازار میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 20 سے زیادہ گنا زیادہ فائدہ مند, 20 ٹائمس یا مور دین 20 ٹائمس. اوپر والی روایت میں 27 ٹائمس آ گیا, اس روایت میں مور دین 20 اپ ٹو 27 ٹائمس. یہ معنی ہو سکتا ہے کہ 20 سے لے کر 27 کے بیچ میں کچھ درجات اس کی نیت کے اعتبار سے ملیں گے اس کو. تو کہا زیادہ درجے کی فضیلت رکھتا ہے, اس لیے کہ ایک انسان جب اچھے سے وضو کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جو ہے گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 20 سے زیادہ درجے جو ہے فضیلت رکھتا ہے. اس لیے کہ ایک انسان جب اچھے سے وضو کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے, صرف اللہ کے لیے صرف نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے, تو ہر قدم کی عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. جماعت میں جانے کا ثواب دیکھیے 20 سے زیادہ گنا ثواب کے علاوہ جب چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, مطلب گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, درجات بلند کرتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے. اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ جو ہے جتنی دیر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور نماز کے ثواب میں ہوتا ہے. مطلب ایک انسان مسجد جا کے جتنی دیر انتظار کرتا ہے نماز کے لیے اتنی دیر ثواب ملتا ہے نماز میں شامل ہونے کا, نماز میں شمار ہوتا ہے. اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہے. مطلب نماز پڑھ بھی لیا اور اگر نماز کی جگہ ہی بیٹھا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ بیٹھا رہتا ہے, اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں, فرشتے گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیں, اس پر رحم کر, جب تک کہ وہ وضو سے ہوتا ہے تب تک. ایک نماز کو ہم نکلے 20 مرتبہ 20 گناہ یا اس سے لے کر 27 مرتبہ تک ثواب بڑھ گیا, فضیلت. ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں, ہر قدم پر نیکیاں لکھی جائے, درجات بلند ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد مسجد میں جب تک بیٹھا ہے نماز کے انتظار میں 5-10 منٹ پہلے پہنچ گیا انتظار میں, تب تک اس کو نماز میں رہنے کا ثواب مل رہا ہے. نماز پڑھنے کے بعد جب تک اس جگہ بیٹھا ہے جس جگہ اس نے نماز پڑھی اور جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹا تب تک فرشتے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ اس کی مغفرت کر دے, اسے معاف کر دے, اس کی مغفرت کر دے, اسے معاف کر دے. جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا وہ ان تمام فضائل سے خود بخود محروم ہو جاتا ہے, خود بخود محروم ہو جاتا ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے اب جو ہے جماعت جو ہے کم از کم کتنے لوگوں میں ہوں گی. اب جو جماعت کی بات اور فضیلت کی بات آ رہی ہے تو کبھی مسجد میں ہو سکتی ہے, کبھی مسجد کے باہر بھی جماعت بنانا پڑ سکتی ہے, ضرورت حالات ماحول ہو سکتا ہے, اجتماع ہے, لوگ جمع ہے, مسجد جانے کی سہولت نہیں, مسجد میں انتظام نہیں ہوگا, چھوٹا محلہ ہے, لوگ زیادہ جمع, تو بہرحال جماعت. اب جماعت کتنے لوگوں میں ہو سکتی ہے؟ سفر میں ہو اور جماعت بنانے کا موقع مل جائے, نیچے اتر کے مسجد ہے, تو میں کیا کروں چونکہ مسجد میں ٹائم ہو چکا ہوں گا, تو تب میں کتنے لوگ ہوں تو وہ وضاحت بھی انشاءاللہ کر دیتا ہوں. کم از کم 2 آدمی چاہیے جماعت بنانے کے لیے, بس ہو گیا, جماعت بن گئی آپ کی. کتنے لوگ چاہیے جماعت کے لیے؟ 2 آدمی صرف. مطلب 1 ہے تو انفرادی ہے, 2 ہو گیا تو جماعت بننا چالو جماعت, اور 3 ہے تو پھر تو اور الحمدللہ اور بڑھتے گئے, تو اور بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے, اور ثواب اور ثواب اور ثواب اور ثواب. سمجھ رہے بات کو؟ تو کم از کم 2 لوگ چاہیے. ٹھیک ہے, کس لیے کہ ایک امام ہوں گا اور ایک مقتدی ہوں گا جماعت کے لیے, یہ 2 چیزیں شرط ہے. ٹھیک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تعلق سے, یہ ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے, آپ سے فرماتے کہتے ہیں
اکیلے کی نماز سے دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے. اکیلے کی نماز سے دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے چونکہ وہ جماعت بن جاتی ہے. اور دو کے ساتھ نماز پڑھنا ایک کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے. اور دو کے ساتھ نماز پڑھنا مطلب امام کے ساتھ دو ہونا افضل ہے امام کے ساتھ ایک ہونے سے. دو کے ساتھ نماز پڑھنا مطلب پڑھانے والا ایک اور دو ہے. دو کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے ایک کے ساتھ نماز پڑھانے سے. مطلب اکیلے آدمی سے افضل ہے دو آدمی ہو اور دو آدمی سے افضل ہے تین آدمی ہو نماز میں. ٹھیک. تو آپ فرماتے افضل ہے. جماعت میں جتنی زیادہ تعداد ہوں گی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس جماعت کو پسند کرتا ہے جتنے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک. تو پتہ چلا دو بھی ہو جائے تو کافی ہے, تین ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. وہ کیوں؟ دیکھیے جب دو ہوں گے تو نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام اور مقتدی ساتھ کھڑے ہوں گے. یاد رکھیے جماعت کا ثواب تو ملے گا لیکن مقتدی اور امام میں فرق نہیں کر پائیں گے آپ. ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا اس لیے کہ پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ امام تو اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے, مقتدی کے لیے دو چاہیے. اب چونکہ مقتدی اکیلا ہے تو امام کے بازو کھڑا ہوگا. تو جب دو لوگ نماز پڑھیں گے تو طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کھڑا ہوگا اور دوسرا آدمی اس کے سیدھے ہاتھ پر کھڑا ہوگا. یاد رکھیے بات سمجھ رہے آپ. جب دو لوگ نماز پڑھیں گے تو ایک آدمی جو امام ہے امام کے سیدھے ہاتھ کے طرف کھڑا ہوگا مقتدی. سمجھ رہے آپ بات کو اس کو. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ کو ایسی جماعت مل جائے کہ دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑا ہے تو آپ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو یہ اس طرف کھڑا ہونا ہے اس لیے کہ ادھر والا مقتدی ہوگا سیدھے ہاتھ کی طرف اور اس کے الٹے ہاتھ کی طرف امام کھڑا ہوگا, یا امام وہ ہوگا جس کے سیدھے ہاتھ کی طرف مقتدی کھڑا ہے. تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے قبلے کے رخ ایک آدمی کھڑا ہے تو اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو مقتدی اور یہ امام ہے. اس کا مطلب یہ تاکہ آپ کو کھڑا ہونا تو آپ اس کے بازو کھڑے ہوں گے ادھر سے. ٹھیک. اس کے بازو کھڑے ہوں گے اور جیسے ہی آپ اس کے بازو کھڑے ہوں گے تو امام آگے سرک جائیں گا تھوڑا سا تاکہ اب فرق ہو جائے کہ یہ امام ہے اور یہ دو مقتدی. تو جب دو ہوں گے طریقہ رکعت باندھیں گے بازو ہوں گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا تاکہ آپ کی عبادتیں وہ دیکھوں. رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو میں بھی اٹھا چونکہ عمر میں چھوٹے تھے, اللہ کے ساتھ گھر میں رہ گئے اور میں بھی اٹھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا, وہ پوری کیفیت آپ نے بیان کی. پھر کھڑے ہوئے میں نے بھی وضو کیا اور میں آ کر اللہ کے رسول کے الٹے ہاتھ کی طرف کھڑا ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کو پکڑ کے مجھے پیچھے سے اپنے وہ کیا اور پیچھے سے کر کے سیدھے ہاتھ کی طرف لا کر کھڑا کر دیا. میں سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہو گیا. اس کے بعد میں نماز پڑھتا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھی کہ میں تھک گیا اور جا کر پھر سو گیا. ویسی مطلب پوری نہیں کمپلیٹ کیے, نکل کے چلے گئے. اتنی لمبی پڑھی, چھوٹے تھے, نکل کے گئے اور سو گیا. اللہ کے رسول نے فجر میں اٹھا اور مجھے تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرتے, مطلب کھڑے بھی ہوئے چلے بھی گئے, تم پوری نماز بھی نہیں کری کیونکہ چھوٹے تھے, تھک گئے ہو. تو یہاں کچھ باتیں پتہ چلی, وہ یہ ہے پہلی کہ نفل نماز بھی جماعت سے ہو سکتی ہے چونکہ اللہ کے رسول رات کی نماز پڑھ رہے تھے, تہجد پڑھ رہے تھے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نفل جماعت سے نہیں ہوتی, تو اللہ کے رسول نے تو پڑھی نفل نماز جماعت, چونکہ آپ سے رات کی نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود کا آنا اور آپ نے قبول کرنا ان کو بازو میں, اس کا مطلب جماعت سے ہو سکتی. دوسرا, اگر کوئی بڑی غلطی نماز میں ہو رہی ہو تو امام سدھار کر سکتا ہے مقتدی میں, جیسے کہ وہ الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو گئے, الٹے ہاتھ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو اللہ کے رسول نے ان کے سر سے دھکا دے کے پیچھے سے, سامنے سے نہیں جا سکتے نا امام کے, پیچھے سے ان کو وہ کیا اور ادھر سے لے کر آگے کھڑے کر دیا. تو پتہ چلا وقت ضرورت امام کسی غلطی کی اصلاح کے لیے نماز میں تھوڑی بہت حرکت کر سکتا ہے. آپ نے سیدھے ہاتھ پہ لائے اور وہ آ کر سیدھے ہاتھ پہ آپ کے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس سے پتہ چلا جب دو لوگ نماز پڑھیں گے تو امام کے سیدھے ہاتھ پر مقتدی کھڑا ہوگا. تو یہ ہو. اب تین ہو جائے تو کیا کریں گے؟ تین اگر لوگ ہو تو تین کا طریقہ ہے کہ امام آگے ہوں گا مقتدی پیچھے کھڑے, مطلب شروع میں تین لوگ ہیں, امام آگے ہوں گا مقتدی پیچھے کھڑے ہوں گے. اب ایسا ہو جائے کہ نماز کے دوران دو لوگ نماز پڑھے, تیسرا کوئی آ جائے نماز کے لیے تو کیا ہوگا؟ تو نماز کے دوران اگر کوئی تیسرا آ جائے تو وہ جب امام ظاہر سی بات ہے الٹے ہاتھ, مطلب اس کے سیدھے ہاتھ مقتدی ہے, وہ اس کے بازو کھڑا ہوگا اور امام جب دیکھیں گے کوئی آ گیا ہے تو وہ ایک قدم آگے بڑھ جائے تاکہ فرق ہو جائے کہ یہ امام ہے اور یہ مقتدی ہے. لیکن ایسا بہت کم بار ان تمام چیزوں پہ ہمارے پاس ہم نے دیکھا ہے کہ عمل ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے نا ایسا عمل. اگر کوئی امام نماز میں چل رہا ہے تو کتنا جوتے دیں گے اس کے امام پکڑ کے, نماز میں چل رہا. حالت تو یہ ہے کہ اس حد تک بات کہہ دی گئی کہ نماز میں سیدھا انگوٹھا, سیدھے پیر کا جو انگوٹھا ہوتا ہے نا, یہ نماز میں جیسا رہتا آخر تک ایسا رہنا جیسے اس پہ کیل ٹھوکی ہوئی ہے, مطلب اس کو ٹھوک دیا گیا ہے. تو بہت سے لوگ کچھ بھی ہو جائے سیدھے پیر کا انگوٹھا تو نہیں ہلاتے, کچھ بھی ہو جائے. کہاں سے لا لیا؟ یہ اللہ کے رسول تو ہل رہے ہیں, پیچھے سے لا رہے ہیں,
یہ سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اشد ضرورت کے تحت جو میں نے کہا نا امام ہلچل کر سکتا ہے، وہ اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نفل نماز کو انسان پڑھ رہا ہو. جیسا کہ اللہ کے رسول نفل پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ آپ کی زوجہ باہر آئی اور گھر پر دستک دی، آپ نفل نماز میں ہی چونکہ قبلے کی طرف آپ آگے بڑھے، دروازے کی کھوٹی کھولی اور پیچھے آ کے پھر کھڑے ہو گئے. اس سے بھی مسئلہ نکلتا ہے نفل نماز ہو اور کوئی بڑا شرعی عذر ڈر ہے کہ نقصان ہو جائے، جیسا کہ آپ کی زوجہ کا آنا، عورت کا دروازے پہ کھڑے ہونا، پتہ نہیں کس حالت میں کیا ضرورت کے تحت آئیے، ضروری ہے نا، تو آپ نماز میں نفل آگے بڑھے، کھٹکا آپ نے اوپر کیا اور پیچھے سرک گئے اور وہ اندر آ گئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نواسی امامہ کو لے کر نماز پڑھنا، چھوٹے بچوں کو لے کے نماز پڑھنا کہ آپ جب کھڑے ہوئے تو اسے گود میں رکھا، جب رکوع میں گئے تو بازو ٹیک دیا، سجدے ہونے کے بعد پھر اٹھا کے گود میں لے لیا. اسی طرح آپ کا اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ نماز پڑھنا کہ دونوں نماز میں آپ کے ساتھ ہوتے، آپ ایک کو گود میں لے لیتے، ایک بازو کھڑا ہوتا، کبھی کبھی ایک گود میں ہوتا دوسرا بازو ہوتا، آپ سجدے میں جاتے دونوں کبھی کبھار کاندھوں پہ آپ کے بڑھ جاتے، گردن بڑھ جاتے، پیچھے بڑھ جاتے، اس کے بعد اللہ کے رسول دونوں کو اتارتے پھر کھڑے ہوتے. شرعی عذر ہے نا کہ بچے گھر میں ہیں، بیٹی آپ کی اکیلی ہے، علی داماد باہر گئے ہوئے ہیں، بچوں کی حفاظت بھی تو اہم ہے نا، اور نانا امام ہے لے کے تو جانا ہے مسجد کو بچوں کو. کتنی سہولت دیکھی اسلام نے دی، کتنی سہولت دی، کتنی سہولت دی. ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کہ نماز میں ہلچل نہیں کی جا سکتی ہے، بڑا اس کے خلاف بات کیا اور یہ تمام روایتوں کو اپنے عقل سے اپنے مسلک کے تعصب میں انہوں نے جھٹلایا. اب ایک مرتبہ وہی صاحب حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل بیان کرنے لگے تو کہا ان دونوں شہزادوں کے فضائل تھے کہ اللہ کے رسول ان کو نماز میں لے کر کھڑے ہوتے تھے اور لے کر نماز پڑھتے تھے، اور جب رکوع کرتے تو نیچے رکھتے تھے، اور سب لوگ او ہو نعرے یہ نعرے وہ چالو ہے. فضائل کی بات ہو رہی نا. اب اس کے بعد کسی نے ان سے سوال کر دیا کہ شیخ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، لیکن ایک پچھلا درس ہوا تھا آپ کا جس میں آپ نے کہا تھا نماز میں ہلچل غلط ہے، اللہ کے رسول فرض نماز پڑھاتے تھے اور یہ دونوں گود میں ہیں، پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، ان کا کیا ہے؟ تو اب وہ ٹائٹے ہو جاتے نا، طوطے اڑ جاتے پورے. پھر کہ تو حسن حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل میں تو بول دیا کہ اتنے فضائل تھے کہ نماز میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوتے. اب کیا کریں گے؟ یہ فضائل کے علاوہ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہمیں جب بچے گھر میں ہوں، ماں ہو اکیلی، تو کیا بچوں کو چھوڑ کر نماز پڑھیں گی؟ بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور بہت سی ماں اس لیے نماز نہیں پڑھتی کہ بچہ ہے، بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے، نماز میں بچوں کو سامنے نہیں رکھ سکتے، نماز ٹوٹ جاتی، یہ ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا غلط باتیں، اور اس لیے ہم جو ہے نماز ہی نہیں پڑھتے. بولے کیوں؟ تو بچہ اکیلا ہوتا ہے. ارے گود میں لے کے پڑھیے اس کو. تو یہ سہولتیں ہیں. تو بہرحال تو 3 ہو جائے، ٹھیک ہے. اب نماز میں آپ کھڑے، ٹھیک ہے، تیسرا آ جائے تو وہ وہاں مل جائیں گا. امام جو ہے تھوڑا سا اس معاملے آگے سرک جائے تاکہ فرق ہو جائے کہ یہ 2 ہے. اب آپ نماز اکیلے پڑھ رہے تھے، سمجھ لیجیے آپ نے رکعت باندھی، اور کوئی آ جائے، جیسا آپ کو پتا یہ آدمی نماز پڑھا اور کوئی آ کر مل جائے، جیسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ. جو لوگ علم رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا آپ کسی جائے میں جہاں قرآن حدیث کی تعلیم عام ہے، آپ رکعت باندھیں گے اکیلے ہو، کوئی آ کے آپ کی بازو کھڑا جاتا ہے، مطلب آپ امام. اب آپ کو جہر میں شروع، اگر خیرت جہر میں تھی اس نماز میں تو جہر پڑھنا پڑے گا، اللہ اکبر زور سے، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عمل کر لے. تو ایسی بھی جماعت بن سکتی ہے کہ آدمی اکیلا کھڑا ہو، بعد میں کوئی شخص آ جائے اور وہ اس کے ساتھ مل جائے، اس کے بعد دوسرا آ جائے تو یہ تھوڑا آگے سرک جائیں گا تاکہ ان کی جماعت بن جائے. اب یہاں ایک مسئلہ لوگ بتاتے ہیں، ارے ایسا کیسا کسی کے ساتھ نمازیں مل جائیں گے، اس کی اگر نفل ہوں گی تو اس آدمی نے جس نے کھڑا ہوا اس کی اگر نفل نماز ہوں گی تو پھر ہماری نماز کا کیا؟ یا اس کی اگر نماز فرض ہوں گی اور نفل پڑھ رہے ہوں گے تو مطلب اس طرح کے. تو یاد رکھیے امام اور مقتدی کی نیت ایک ہونا نماز میں شرط نہیں ہے. امام اور مقتدی کی نیت نماز میں ایک ہونا شرط نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے نماز پڑھنے لگے. آپ نے کہا کیا بات ہے، تو نے نماز نہیں پڑھی؟ تو کہا اللہ کے رسول میری نماز نہیں ہوئی تھی. تو کہا رک جا، اور کہا تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے صدقہ کریں گا؟ تو ایک نے کہا میں پڑھ لوں گا. تو کہا اب تیرے لیے اس نماز کا نفل ثواب ہوگا. ٹھیک. اور ایک روایت میں اس شخص نے پڑھائی، آپ نے کہا کون ہے جو اس سے نماز پڑھائیں گا؟ ایک نے کہا اللہ کے رسول میں پڑھاؤں گا. آپ نے کہا تیرے لیے نماز نفل ہے. تو جو نماز پڑھا رہا تھا اس کے لیے نماز کیا تھی؟ نفل. اور جو پڑھ رہا تھا اس کے لیے کیا تھی نماز؟ فرض. ہوئی امام اور مقتدی کی نیت ایک ہونا شرط نہیں. تو امام اور مقتدی کی نیت یاد رکھیے ایک ہونا شرط نہیں ہے. اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے اپنے بستی سے، آ کر نماز پڑھتے، اور جو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر جاتے اپنی بستی میں جا کر وہی نماز دہراتے اور اپنی بستی والوں کو نماز پڑھاتے. تو پتہ چلا یہ صحابی آتے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے، پھر اپنی بستی میں جاتے اور اسی نماز کو دہراتے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی دوسری نماز نفل ہوئی چونکہ پہلی جماعت سے پڑھ چکے ہیں یہ، اور پیچھے پڑھنے والے کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟
فرض پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلا فرض اور نفل مل سکتی ہے. ٹھیک، اسی مسئلے کو آپ یہاں لاگو کر دیجئے کہ نمازوں کو ترتیب میں پڑھنا چاہیے. آپ مسافر تھے اور سفر میں تھے، سفر میں ہونے کے ناطے آپ جو ہے ظہر نہیں پڑھ سکے، عصر میں آپ مسجد میں پہنچے. جب عصر میں آپ مسجد میں پہنچیں گے، جماعت کھڑی ہے، تو آپ جب کون سی نماز پڑھیں گے؟ عصر نہیں پڑھیں گے، نماز کی ترتیب میں پڑھیں گے. آپ وضو کر کے آئیں گے اور ظہر کی نیت سے امام کے پیچھے شامل ہوں گے. امام عصر پڑھ رہا ہوں گا، آپ کی ظہر ہوں گی، امام سلام پھیریں گے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے اور اپنی عصر کی نماز پڑھیں گے. بات سمجھ رہے ہو؟ کہ نماز کی ترتیب سیم ہوں گی، نماز کی ترتیب نہیں بدلتی. ظہر پہلے تھی تو پہلے ہی پڑھی جائیں گی. لیکن بہرحال لا علمی کی وجہ سے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کوئی کہتا تو کہتا ارے یہ کوئی دوسری جماعت کی تو نہیں نا، یہ کوئی دوسرا فرقہ تو نہیں ہے. نہ کوئی دوسری جماعت ہے، نہ دوسرا فرقہ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ نے اپنی زندگی اس پہ عمل کیا. میرے بھائی، لا علمی اتنی ہو چکی ہے کہ بس کوئی کچھ کہے کہ ہم کو لگتا ہے کچھ تو بھی نئی بات کر رہا ہے. نہیں ہے، یہ تو پرانی بات ہے. یہ تو وہ بات ہے جو کتاب و سنت نے بتائی. یہ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو یہ ہو گیا نماز. امام مقتدی کی نیت بھی کوئی ضروری نہیں ہے. 2 ہو تو طریقہ، 3 ہو تو طریقہ، میں نے بتا دیا. آپ اکیلے اور کوئی آ جائے تو طریقہ، اس کے بعد کوئی آئے تو آگے امام صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ. اس کے بعد نیت ایک ہونا کوئی ضروری نہیں. آپ کوئی بھی نماز چل رہی ہے اپنی نیت سے آپ چلے جائیں. رمضان میں اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. عشاء چھوٹ گئی آپ کی، آپ جب پہنچے تو تراویح کھڑی ہو چکی، تو بہت سے لوگ عشاء پڑھتے کھڑے رہتے ہیں. وہاں کیا ضرورت عشاء پڑھنے کی؟ آپ کو تراویح چل رہی ہے، نیت باندھ کی امام کے ساتھ عشاء کی کھڑے ہو جائیے، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. تو کیا ضروری ہے آپ کو؟ آپ پیچھے مل جائے اس کی وہ نفل نماز چل رہی ہے، آپ اپنے فرض کی نیت سے مل جائے، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، ورنہ جماعت تو ہو گئی پھر آپ کی. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور انسان جس چیز میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے نا، اس میں پرفیکٹنس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ویسے دین میں کوشش کیجیے، ثواب چاہیے، پرفیکٹنس حاصل کیجیے اپنے دین میں، سیکھیے اس دین کو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اب جب جماعت کی ہم نے بات کی تو اس میں ایک اور روایت آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بے شک زیادہ ثواب ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو دور کی مسجد تک جاتے ہیں یا زیادہ چل کر آتے ہیں. مطلب جتنی مسجد گھر سے دور ہوں گی ثواب اتنا زیادہ ملے گا چل کر جانے کا. تو آپ نے جس کی مسجد جتنی دور ہوں گی، جتنا آدمی چل کے آئیں گا، ثواب اس کو اتنا زیادہ ملے گا. اب جماعت کی جب بات کی تو جماعت میں عورتوں کی شمولیت کا کیا معاملہ ہوں؟ کیا عورتیں بھی جماعت میں شامل ہوں گی؟ تو یاد رکھیے، اگر عورتوں کو سہولت ہے، حالانکہ جماعت سے نماز پڑھنا عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد آتی تھی اور نماز آپ کے ساتھ صحابیات پڑھتی تھی. اور اس زمانے سے لے کر آج تک ساری دنیا میں اور سارے عالم میں عورتیں مسجد میں جاتی ہے، آتی ہے اور نماز پڑھتی ہے، سوائے بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کو چھوڑ کر. سوائے بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کو چھوڑ کر. اس لیے کہ سارے لچے لفنگے اور عاشق سب مسجد کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، اور سارے نیک اور تقوی والے لوگ بازار میں بیٹھے رہتے ہیں، درگاہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، مال سے بیٹھے رہتے ہیں، تھیٹروں میں بیٹھے رہتے ہیں. تو لہٰذا مسجد آئے تو فتنہ ہوتا. تھیٹر، بازار، مال، بازار کا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں کوئی نہیں چھیڑتا ان کو. تو ہندوستان پاکستان میں یہ حالت کو دیکھتے علماء نے شاید یہ فتویٰ دیا کہ بہت لچے لفنگے لوگ، عاشق مزاج، پورے راؤڈیز، پورے جو لوفر آ کے مسجد کے باہر رہتے ہیں، تو لہٰذا عورت مسجد نہ آئے. اور بازار پورے پاک اور صاف ہے، متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے کھڑے رہتے ہیں ہالس کے اور مالس کے باہر. لہٰذا بازار جائے، تھیٹر جائے، قوالیوں میں جائے، سب جگہ جائے، وہاں چھیڑ نہیں ہوتی. مسجد نہ آئے، چونکہ مسجد میں فتنہ ہوتا ہے. عورت کے بازار میں آنے سے فتنہ نہیں ہوتا، مسجد میں آنے سے ہوتا. عورت کے دعوت میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، مسجد میں آنے سے فتنہ. عورت کے اسکول اور کالج میں اکیلے جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، مسجد میں آنے سے فتنہ ہوتا ہے. تو پورے فتنہ پرست عورتیں شاید مسجد میں آنا چالو کر دی، سلب بنے کا متاع بول کر بند کر دیا گیا ان کو. بہرحال عورت بھی جماعت میں شامل ہو سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور کہا مسند احمد کی روایت ہے، عورتوں کو اللہ کی مسجد سے نہ روکو. عورتوں کو اللہ کی مسجد سے نہ روکو اگر وہ جانا چاہے تو. لیکن پھر میں کہوں گا افضل تو گھر میں نماز ہے ان کے لیے. لیکن آج کے اس دور میں جب کہ عورتوں کے لیے دینی علم کا کوئی نظم نہیں ہے، مسجد جانے دیجیے ان کو، تاکہ کم از کم اسی بہانے جمعے کا خطبہ تو سن لے اور عیدین کے خطبے تو سن لے، کہ کچھ تو پتہ چلے ان کو کیا چل رہا ہے امت کا اور کیا کرنا ہے. آج عورتوں کی بہرا روی نے پوری امت کو بہرا روی میں ڈال دیا. یاد رکھیے، مرد کے بگاڑ سے قوم بگڑتی نہیں ہے، عورت کی بگاڑ سے قومیں بگڑ جاتی ہے. یاد رکھیے، کیونکہ انہی سے نسلیں نکلتی، مرد اور عورتیں. جب وہ بگڑ جائے تو ماں جب خراب ہو، اسکول اور مدرسہ خراب ہو تو طالب علم کا کیا حل ہوگا؟ تو ماں جب خراب ہو اور بے دین ہو تو بچوں کو کیا حل ہوگا؟ باپ کی دینداری سے بچوں پہ زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو بہرحال اسی طرح اگر عورت مسجد میں آتی ہے اور جماعت میں شامل ہونا چاہتی ہے تو وہ سجے اور سورے نہیں، باحیا اور پردے مکمل ہو، خوشبو لگا کے نہ، یا ایسی کوئی چیز جس کی وجہ سے مرد اس طرف اٹریکٹ ہو. یہ اہم چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ عورتیں جو عشاء کی نماز میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں وہ خوشبو لگا کرنا ہے. مطلب خوشبو ویسے ہی منع ہے، لیکن کچھ عورتیں لگا کر، رات کا وقت ہے، خوشبو لگاؤں گی تو پتہ چل جائے گا کوئی ہے.
تو کہا خوشبو لگا کرنا ہے، اگر خوشبو لگاتی ہے تو پھر عشاء میں ہمارے ساتھ شامل نہ ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ظہر اثر مغرب پڑھ سکتی صرف عشاء نہیں پڑھیں خوشبو سے، خوشبو لگانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو سدھارے اور صحیح انداز سے جائے تاکہ کوئی فتنے کی وجہ وہ نہ بنے یا اس کے اوپر کوئی فتنہ سوار نہ ہو جائے اس کی کچھ حرکت کی وجہ سے۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے بہتر ہے، گھر میں تو بہتر ہے لیکن چاہے تو مسجد جا سکتی، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے اب نماز کے لیے جب آپ نکلیں گے تو جب گھر سے نکلیں گے تو پہلے چونکہ جماعت کی بات ہو رہی تو جماعت کے لیے جانا پڑے گا مسجد، تو آپ جب گھر سے نکلیں گے تو سیدھا قدم پہلے باہر ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ جب مسجد پہنچیں گے تو سیدھا قدم پہلے اندر ڈالیں گے مسجد کے اندر، اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیے، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیے۔ گھر سے مسجد جاتے وقت اللہ کے رسول اتنی دعائیں پڑھتے اور اتنی بڑی بڑی دعائیں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت ساری دعائیں، وہ دعائیں یاد کیجیے۔ مسجد میں جانے کی دعا چھوٹی ہوتی، مسجد سے نکلنے کی دعائیں چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا اہتمام کریں، ٹھیک۔ تو مسجد میں جائے، گھر سے نکلے سیدھا پیر ڈالے، مسجد میں جائے سیدھا پیر ڈالے، مسجد میں جانے داخل دعا، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے یاد رکھیے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک تم میں سے کوئی شخص، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تک تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو تب تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو تب تک مسجد میں نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز وہ نہ پڑھ لے۔ تو مسجد نکلے سیدھا پیر ڈالا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد جانے کی دعا، مسجد میں سیدھا پیر ڈالا، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، اس کے بعد آرام سے اطمینان سے بیٹھے رہے، نماز اپنی مکمل کری، اور نماز مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے جو ہے اطمینان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول دیکھیے کیا فرماتے، صحیح مسلم کی ہی روایت میں فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے نماز کے لیے آؤ تو اطمینان کے ساتھ چلو، اور جتنی رکعت ملے امام کے ساتھ پڑھو، جتنی چھوٹ جائے اس کو بعد میں پوری کرو۔ تو اطمینان کے ساتھ جانا ہے، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے، تیزی سے نہیں۔ بہت سے لوگ بھاگتے دوڑتے جاتے ہیں اور اس سے بہت سارا نقصان، مسجد میں پیر پھسل گیا اور 40 دن کا پلاسٹر لگ گیا، پھر تو اس سے اچھا آرام سے جاتے ہیں تو 40 دن کی نمازیں خاموخواہ بیٹھ کرنا پڑھنا پڑتی، تکلیف نہ اٹھانا پڑتی۔ تو اطمینان آرام سے اس چیز کو کرنا ہے، مسجد میں اطمینان کے ساتھ داخل ہونا ہے، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، مسجد میں نماز ہونے تک اطمینان سے بیٹھنا ہے، نماز کی بعد جو ہے اپنی جو نماز سنت نوافل موقعہ پڑھنا ہے، اور اطمینان سے نکلتے وقت پھر مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنا ہے، اور مسجد سے پہلے الٹا قدم باہر نکالنا ہے۔ جیسے جاتے وقت اندر آتے وقت سیدھا ڈالا تھا، باہر جاتے وقت الٹا ڈالیں گے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جب جائیں گے تو پہلے الٹا پیر ڈالیں گے، نکلتے وقت سیدھا پیر ڈالیں گے، بات یاد ہے۔ مسجد میں جاتے وقت سیدھا پیر ڈالیں، نکلتے وقت الٹا پیر ڈالیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو میں نے مناسب سمجھی نماز کے تعلق سے، باجماعت نماز کے تعلق سے، باجماعت نماز کی فضیلت، اس کو چھوڑنے کا انجام یا کیا اس کی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور جب جماعت کے لیے جائے تو مسجد جاتے وقت کیا آداب، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے کیا آداب، اور جماعت کو پڑھتے وقت کچھ مسائل جو جماعت جب بنے گی 2 لوگوں میں 3 لوگوں میں، اکیلا کھڑا تھا جو آ کے مل جائے، اس تعلق سے کچھ باتیں میں نے رکھنے کی کوشش کی آپ کے سامنے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ نئے بہرحال وہ چند اعلانات سن لیں کہ یہ درس قرآن ہر اتوار 10:30 سے 11:30 اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے خود بھی آیا کریں، اور دوست احباب کو بھی اپنے ساتھ جو ہے بہرحال اس میں لے کر آئے۔ اس میں خواتین کا بھی نظم ہوتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے اپنی گھر کی خواتین کو، اور خواتین سے گزارش ہے دوسری خواتین کو بھی لائیں تاکہ وہ لوگ اس درس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح جو ہے انشاءاللہ عزیز جنوری کے اندر جیسا آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا یاد دہانی کے لیے پھر کہ ایک اسلامک بک فیئر جو ہے اسلامی کتب میلہ رکھا گیا ہے، جو کہ 19 جنوری سے لے کر 26 جنوری تک رہیں گا۔ آپ سے گزارش ہے اس کتب میلے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ کتب میلہ انشاءاللہ عزیز مینا فنکشن ہال، بس ایک گلی آگے چلے جائے آپ یہاں سے جہاں سینٹر ہے تو مینا فنکشن ہال وہاں ہوں گا۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی فروغ کے لیے کتاب و سنت کے مطابق لکھی گئی کتابوں کا، لٹریچر کا، کتب کا فروغ ہونا ضروری ہے، اسی سے تحریک آگے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے۔ تو لہٰذا ایک مزاج پیدا ہو لوگوں میں پڑھنے کا، کتاب و سنت کے مطابق جو کتابیں ہوتی ہیں اور علماء موجود ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس تحریک میں نہ عالم ہے نہ علماء ہے، نہ کوئی ان کے اسلاف ہے نہ کوئی ان کے بڑے، ٹھیک۔ تو بہرحال یہ تمام تر اس میں شامل ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریں خود بھی آئے اور دوست احباب کو بھی اس میں جو ہے لانے کی جو ہے بہرحال آپ کوشش کریں۔ کوئی سوال اس درس سے نہ سمجھاؤ تو پوچھ لیں، خواتین اوپر سے اپنا سوال لکھ کر بھیجیں، مرد حضرات اپنے ہاتھ اٹھائیں، آپ تک مائک لایا جائے گا، آپ اس سوال کو جو ہے مائک میں کریں۔ خواتین کے پاس اوپر کاغذ ہوتا ہے، قلم سے وہ لے کر جو ہے لکھ کر جو ہے نیچے بھیج دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی السلام. 4 سوال ہے ایک تاکہ میرے لیے سہولت ہو جائے. جیسا عقیدہ اپنی مسجدوں میں کئی دیگر اس کے ڈپارٹمنٹ ٹائپ میں ہے جی الگ الگ مسجد. جی جی تو اگر امام کا عقیدہ اپنے کو پتہ نہیں ہے جی کیسا ہے تو جی مطلب نماز ہوگی کیا اس کے پیچھے نماز ہے؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ اگر ہمارے پاس چونکہ بہت سارے مسلک ہے، بہت ساری مسجدیں الگ الگ مسلکوں میں جماعتوں میں بٹی ہیں، تو اگر امام کا عقیدہ ہمیں اگر نہیں پتہ ہو تو کیا اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جائیں گی؟ ایک اچھا سوال ہے. بہت سی بار لوگ اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم کو یہ نہیں پتہ کہ اس امام کا عقیدہ کیا ہے. دیکھیے اسلامی اصول اگر آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت مسئلہ حل ہو جائیں گے. اسلام کا اصول کیا ہے؟ ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو. ہر آدمی کا عقیدہ اچھا ہے جب تک اس کی عقیدے کی برائی ثابت نہ ہو. ہمارا اصول کیا الٹا ہے، ہر آدمی برا ہے جب تک کہ اس کا عقیدہ ثابت نہ ہو. صحابہ میں سے کسی صحابی نے کبھی آپ کو آتا ہے روایتوں میں کہ جا کر کسی امام سے نماز کو اکھڑ، چونکہ تقوی میں ہم سے زیادہ اس لیے ان کی اگزامپل دے رہا ہوں کہ جا کر مسجد میں امام کو پلٹایا اور پلٹا کے پوچھا تمہارا عقیدہ کیا ہے، پھر اس سے عقیدے کی پوری تحقیق و تفتیش کی. جب انہوں نے جواب دیا میرا عقیدہ یہ فلاں فلاں ہے تو نماز پڑھی. ایسا کوئی روایت ملتی ہے کیا کہ صحابہ نماز سے پہلے عقیدہ جانچتے تھے اماموں کا، اور اگر پتہ نہ چلتا تو پھر نماز چھوڑ کر چلے جاتے؟ یا تابعین میں سے کوئی ایسے ملتے جن کا تقویٰ اتنا اعلیٰ تھا کہ وہ کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھتے جب تک کہ پتہ نہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اصول الٹا ہے میرے بھائی. ہر آدمی اگر وہ مسلمان ہیں تو اس کے پیچھے نماز ہو جائیں گی جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو اس کا کیا ہے. قریت کمن نکالیے اس کا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم پہلے پتہ کرنا چاہتے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے تو نماز پڑھیں گے، جبکہ آپ چلے جائیے عام اعتبار سے جو ہے وہ کیجیے. ہاں جس کا عقیدہ کھلا مشرکانہ اس کے پیچھے مت پڑیے آپ، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو واضح ہے. لیکن اس سے ہٹ کر لوگ بہت سی مرتبہ یہ بھی کرتے ہیں، اگر جیسا میرے ساتھ ہوتا ہے، میں کسی مسجد میں نماز پڑھ لوگ بولتے ہیں ارے آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے، ان کے پیچھے ہو جاتی، پھر نام بھی لیں گے اس کا. تو پھر میرا سوال یہ رہتا ان کے پیچھے نہ ہونے کی آپ کی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو کھلا مشرک ہے اس کے پیچھے تو نہیں ہوں گی، بات تو طے ہے. لیکن جو کھلا مشرک نہیں ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ بدعت کر رہا ہے. جیسا کہ نماز کے بعد دعا کرا رہا ہے، نماز میں بہت سے ارکان جو ارکان بول رہا ہوں معاف کرنا، سنت ہے وہ نہیں ادا کر رہا ہے. جیسا کہ جلسے میں بیٹھنا، تھوڑا سا رکوع سے مطلب پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں اٹھتے تھوڑا بیٹھنا وہ نہیں کر رہا ہے، بہت سی چیزیں وہ چھوڑ رہا ہے. تو اس سے کیا میری نماز ہے؟ میری نماز میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا اور میں ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں. یاد رکھیے، کیونکہ اگر آپ کا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر میرا بنیادی سوال ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں آپ کے لیے؟ اس کا کاٹا ہوا ذبیحہ چلے گا؟ جانور ذبح کیا ہو؟ اچھا، اس کی لڑکی سے نکاح جائز ہے کیا؟ پھر شادیاں تو کر کے بیٹھے ہیں سب سے، ادھر نماز نہیں ہوتی، شادی ہوتی، نماز نہیں ہوتی شادی ہوتی، لیکن فلاں فلاں مسلک سے شادی ہو جاتی نماز نہیں ہوتی. لیکن ارے واہ، جب شادی جیسا عمل جسے نسلیں آگے بڑھاتے ہو اس کو تو جائز کرتے ہو، نماز کیسے نہیں ہوں گی؟ تو بہت سارے مسائل اٹھ جاتے ہیں جب آپ ایسا بولتے ہیں جب یہ نہیں ہوتی. تو جو کھلا مشرک ہے اس کے پیچھے مت پڑیے. اس کے علاوہ جہاں جماعت ملے آپ جا سکتے ہیں چاہے آپ کو پتہ نہ. اور امام کے عقیدے کی تحقیق کرنا یہ درست نہیں، یاد رکھیے. اس لیے کہ پھر بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ کیا وہ معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ چھوڑ دیجیے غلط اور صحیح، سمپل سنس میں ایک عام انسان ہوتا ہے جس کو بہت سارے باریکیاں نہیں ہوتی معلوم، تو کیا آپ اس کو ایسا باریکیاں قریت کے لیے ارے اس کو تو یہ نہیں معلوم چلو نماز کے، تو ایسا تو پھر آپ اپنی نماز اکیلے پڑھنے کے علاوہ کوئی نہیں ملنے والا آپ کو نماز کے لیے. چونکہ جن لوگوں نے ایسی شدت اختیار کی کہ نہیں نماز نہیں ہوتی، جو صرف ہمارے مسلک کا یا ہماری جماعت کا نہیں ہے، نتیجتاً پہلے اسٹیج میں اپنی نمازیں شروع کی جماعت کے ساتھ، اول وقتوں میں پڑھ رہے ہیں. اگلے فیز میں یوں ہے کہ جماعت سے چھوڑ کر اکیلے شروع کر دی اس لیے کہ لوگ آنا نہیں ہے اول وقت میں. نتیجہ اس کے بعد یہ ہوا تھوڑے دن اور مہینوں کے بعد کہ آخری وقت میں نمازیں ہو رہی چونکہ سستی کاہلی آ جاتی انسان پہ. اگلا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی خود کی نمازیں چھوٹنے لگ گئی پھر، اور بے نمازی بن بیٹھے. آج باتیں بڑی قرآن حدیث کی ہو رہی ہے اور نماز نہیں پڑھتے ہیں ایک بھی. ٹھیک، اس لیے کہ ان کو تو کوئی مسجد ملتی نہیں جو مسلمان کی، وہ اکیلے مسلمان ہوتے ہیں، ہے نا. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے جاتے ہیں، چلو مغرب جان دو عشاء میں ملا دیں گے، مطلب بغیر سفر کے بغیر عذر کے عشاء میں ان کی مغربیں ہو رہی ہیں، یا ظہر اثر ملا کے نکل جا رہا ہے اس لیے کہ پتہ نہیں کہاں ملیں گا. چونکہ بہت سے تو اس حد تک اس کو بولتے ہیں شدت خامخواہ کی، اس حد تک چلے گئے کہ کہا کہ ایسی مسجد جو دوسری جماعت والے چلاتے ہیں وہاں بھی نماز نہیں ہوتی ان کی. سمجھ رہا؟ مسجد میں بھی نہیں ہوتی دوسری. کیوں؟ تو ان کا شک کیا ہے معلوم؟ اس کا پیسہ کہاں سے آیا ہوں گا، دینے والے کون ہوں گے.
اب بس کرتے رہو تحقیقات، کسی کی دعوت میں بھی نہیں جاتے ہو، کیوں؟ تو پیسہ حلال کماتا ہے نہیں کماتا ہے کہیں میں، یہ کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں تشدد اختیار کرنا اور وساوس کی اتباع کرنا ہے، وسوسے سے آپ کو شیطان ڈال رہا ہے، ہر چیز میں شک۔ لہٰذا مشرک امام نہ ہو تو انشاءاللہ العزیز اس کے پیچھے نماز ہو جائیں گی، حالانکہ کچھ کمی ہے اس میں، حالانکہ کچھ چیزیں ایسی کر رہا ہے جو بدعت ہے، لیکن نماز ہو جائیں گی، یاد رکھیں، اس لیے کہ اس کا قبلہ وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے، وہ تمام ان چیزوں پہ عقیدہ رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے لا علمی کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، اس کی اصلاح کی جائے، لیکن اصلاح نہ بھی ہو سکے تو جماعت سے نماز چھوڑنا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یاد رکھیں۔ کسی نے سوال کیا، میری ظہر سے عشاء تک 4 ٹائم کی نماز ہوتی ہے لیکن فجر نہیں ہو پاتی، روز میں اس نیت سے سوتا ہوں کہ آج فجر پڑھنا ہے لیکن پھر بھی نہیں ہو پا رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نیت تبھی صحیح مانی جائیں گی انسان کی جب اس نیت کے ساتھ اعمال ہو، کہ تو حدیث کے الفاظ کا انما الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، خالی نیت کا دار و مدار نہیں، اعمال، کوشش ہو عمل کی، کہ الارم لگایا، کسی کو بولا اٹھانے کی کہ میں نیند نشان نہیں ہوتی آپ مجھے اٹھائیے، اس کے لیے انتظام کر کے سویا آپ نے جو اٹھنے کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ آپ کو نیند زیادہ ہے تو آپ جلدی سونے کی کوشش کر رہے ہیں کیا روز، کہ تاکہ جلدی سوں تو فجر میں اٹھوں، آپ کچھ بھی اعمال نہیں کریں گے اور خالی روز نیت لے کے سوئیں گے تو یہ نیت قابل قبول نہیں ہے، پھر اعمال کے ساتھ نیت، سب کچھ کر لیا اس کے بعد مس ہو گئی، لیکن روز کی مس ہونا تو کوئی دلیل نہیں، تو آپ کوشش کیجئے، ایک بار آپ اٹھنے لگیں گے انشاءاللہ تو پھر اٹھنے کے جو عادی ہو جائیں گے، کہ تو جسم کا ایسا ہوتا ہے کہ 10 12 15 دن آپ فجر میں اٹھتے رہیں تو تھوڑے دن بعد آپ سوتے بھی رہنا تو نیند اڑ جاتی ہے، اس وقت ہوشیار ہو جاتی ہے، بعد میں بھلے آپ فجر کے بعد سو جائیں لیکن تب ہوتی ہے، تو آپ کو کوشش کرنا ہوگی، ہمیشہ کے لیے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف نیت اچھی رہے تو ہو جائیں گا، کبھی کبھار ہو جائے کہ نیت تو کر رہے ہیں لیکن عمل بھول گئے، جلدی سونا نہیں ہو سکا حالانکہ نیند بہت زیادہ ہے، یا الارم غلطی سے بند رہ گیا تھا جس کے بغیر نیند ہوشیار نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ کی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ جو جمعہ کے لیے کنڈیشنز کیا جائے، جی کافی لوگ جو شپس پہ کام کرتے ہیں جی ہم جمعہ نہیں پڑھتے جی تو ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی، جی کہتا ہے کہ 40 لوگ منیمم جی چاہیے، جی کتنے میں اس کی جی ریکوائرمنٹ؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سے لوگ جمعہ کے لیے بہت سارے ایسی باتیں لاتے ہیں کہ 40 لوگ چاہیے، فلاں چاہیے، اور وہ شپ پہ کام کرتے سمجھ لیں، رگ پہ کام کر رہے ہیں، شپ پر کام کر رہے ہیں، یا سمندروں میں ان کے کام ہے جس میں جہازوں میں ہوتی ہیں 2 مہینے 1 مہینہ ہوتا ہے، تو نماز جمعہ نہیں پڑھتے، یہ کہہ کر کہ جمعہ کے لیے 40 لوگ ہونا یہ ہونا۔ دیکھیے آپ سے کیا فرما رہے ہیں، کوئی قریہ یا کوئی شہر جہاں 3 لوگ اور جماعت نہ بناتے ہوں، اور جماعت جب بنتی ہے تو جمعہ بھی ہوتی ہے، اس کا مطلب جمعہ کے لیے 40 لوگ ہونا، 50 لوگ ہونا، 200 لوگ ہونا، قریہ ہونا، 100 گھر کا فیملی کا گاؤں ہونا، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، جس میں جماعت ہوتی ہے تو اس میں جمعہ بھی ہوتی ہے، بس شرط اور ضرورت یہ ہے کہ وہاں خطبہ جمعہ ہو اور نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے؟ تو خطبہ جمعہ دینا ہوگا اس آدمی کو، تو کوئی ایک انسان خطبہ جمعہ سیکھ لے، اور 3 لوگ بھی ایک رگ پہ یا شپ پہ کام کرتے ہیں، ایک آدمی خطبہ جمعہ دیں گا، 2 لوگ بیٹھ کر سنیں گے، کھڑا ہوں گا، وہ امام بنے گا، مقتدی وہ کریں گے، اقامت دیں گے، نماز ہو جائیں گی، اذان سب ہوں گی۔ تو یاد رکھیے، آپ شپ پر ہو، رگ پر ہو، کہیں پر ہو، اگر جماعت بنانے والا 3 لوگ ہیں تو پھر آپ وہاں جمعہ بھی پڑھیں گے اور دیگر نمازیں بھی ہوں گی، اس کے لیے 40 آدمیوں کی کوئی شرط اور قید سنت سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جیسا آپ بتائیں کہ رسول اللہ نے نفل نماز کے اندر 2 قدم کے اوپر آ کے دروازہ کھولا، لیکن آج کے گھر 4 سے 5 کمرے کے ہوتے ہیں، اور ہم اگر کوئی ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے دروازے پہ ہماری خواتین آئیں، تو کیا ہم جا کے کھول سکتے ہیں؟ بھائی نے اچھا سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دروازہ کھولا 2 قدم چل کے تھا، نزدیک تھا، نفل نماز میں ایسی حرکت کر سکتے ہیں، لیکن اگر گھر بڑے ہو تو اس معاملے میں کیا کرے؟ دیکھیے اگر گھر بڑے ہو، ٹھیک، اور گھر میں امکان ہے کہ عورت آئیں گی یا باہر عورتیں گئی ہے جو آ سکتی ہے، اور میں نماز کو کھڑے ہو رہا ہوں، تو آپ نماز، بھائی نے سوال کیا کئی کمروں کے اس میں چل کے جا سکتے ہیں؟ تو نہیں، آپ نماز پھر اسی دروازے کے پاس پڑھے جس دروازے پہ دستک دینے والے ہیں وہ لوگ، تاکہ آ جائے تو اسے کھول دے، اور نہیں تو آپ کی نماز ہو جائیں گی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن لمبا نہیں، اس لیے کہ تھوڑی سی حرکت نماز میں جائز ہے، تھوڑی سی، چونکہ عورت ہے، بے پردہ ہو سکتی ہے، رات کا وقت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اندر لینا ہے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے کنڈی کھولی اور پیچھے ہٹ گئے، ٹھیک۔ لیکن پھر یہ مسئلہ آئے گا کہ آپ کنڈی کو ڈھیلی رکھیں یا ایسی کنڈی رکھیں، ورنہ کمپلیکس
लॉकिंग सिस्टम होते हैं आजकल, काट कर नंबर डालो, ये घुमाओ वो घुमाओ, वैसा होगा तो मुश्किल। तो सिंपल आप फिर नमाज़ उस दरवाजे के पास पढ़े, सामने हो, घर वालों को बता दे, आजकल फ़ोन सिस्टम है कि नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आप आजा दस्तक दे, मैं खोल लूँगा, नमाज़ लंबी है ऐसा लग रहा है घर वाले लेट हो जाएंगे, तो आप कुंडी खोल दे, पीछे से रख जाए, वो दरवाज़ा खोल के आ जाएंगे, ठीक है। अल्लाह के रसूल ज़माने में बहुत सादे घर होते थे, पर्दे होते थे, या मुश्किल से दरवाज़ों कुंडियाँ हुआ करती थी, गुरबत का हाल था, तो बहुत आसान था, खाली कुंडी हटा दी, दरवाज़ा खुल गया, ठीक है। तो बहरहाल उतनी आसानी है, तो आप आज भी उस पर अमल कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं घर के अंदर भी अहाता होता है, बाउंड्री वॉल है, उसके बाद घर है, तो यहाँ तो मसला ही न सेफ होगी, औरत अंदर आ गई घर के अंदर, रुके रहे, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं आपको आगे बढ़ने की, अपनी नमाज़ मुकम्मिल करे। ये अलग बात है 4 की नियत की 2 पे ख़त्म कर दे, सलाम फेरे, जाकर खोलते, बाकी आप क्या कर बाकी नमाज़ें मुकम्मिल, चूँकि नफिल नमाज है, कोई मसला ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा चलने के कि एक रूम पूरा लंबा या 1-2-3 रूम, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जैसे आजकल देखा जाता है कुछ लोग सफ़र पर निकलते हैं और उनको पता होता है कि आगे जाने के बाद मेरे को समझ लीजिए असर और मगरिब दोनों की जमात मिल सकती है, लेकिन फिर भी वो लोग नमाज मिलाकर पढ़ते हैं, असर और मगरिब की नमाज इधर चलती है और ये लोग दूसरी चीज़ों में लगे रहते हैं, और फिर बाद में से ईशा भी पढ़ लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो बिला वजह ऐसी नमाज को मिलाना कैसे? मैंने सवाल किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जमात मिल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं कि जमात मिलने के बावजूद भी वो अपनी नमाज़ों को मिला देते हैं, और फिर जब जमात चलती है उस जगह आप मौजूद है, वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ते और कुछ अपने काम करते हैं। देखिए ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपको पता है कि मैं मस्जिद में रहने वाला हूँ जाकर, और मस्जिद में जमात तो मिलने ही वाली है, तब आप फिर नहीं मिलाएंगे। लेकिन आपको पता है कि आप मस्जिद में नहीं गए, ऐसी जगह जो घर है जहाँ हो सकता है जमात को रास्ता जाने को सहूलत मिले, या हो सकता है मुझे ना मिले चूँकि मैं मुसाफिर हूँ, तो फिर तो आप जमा कर ले, कोई मसला नहीं। लेकिन खामोखागी की सहूलत है तो फ़ायदा उठा लो जल्दी से और पहले पढ़ लो, और जमात चलते हुए आप अपना काम करें। कितनी गलतफहमी लोगों को फैलेंगी, और एक जमात का सवाब खामोखा ज़ाया करें। तो लिहाजा अगर आपको मगरिब की जमात मिल सकती है तो आप मगरिब में जाके मगरिब पढ़ी। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि इशा आप पहले पढ़ ले, मतलब मगरिब के बाद इशा आप पढ़ ले, ताकि हो सकता है इशा मिले ना मिले, ये बात होता है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप इन एडवांस नमाज़ें पढ़ ले और वहाँ जाकर जब नमाज़ चल भी रही हो, तो फिर मैं ये कहूँगा अगर आपने एहतियातन नमाज़ पढ़ ली थी जमा करके और आपको फिर जमात मिल रही है, तो मैं कहूँगा जमात में फिर चले जाइए, वो नफिल का सवाब मिलेगा, लेकिन गलत फहमी से आप बच जाएंगे। कितने लोग मिसकंसेप्शन में आ जाएंगे आपके बारे में, ठीक। और जब यकीन हो कि जमात मिल सकती है, तो मैं तो ये कहूँगा अगर जहाँ आपको यकीन हो तो वहाँ आप नमाज़ पढ़ ली, पहली नमाज़ तो कम से कम जमात से, अगली नमाज़ आपकी इस्लाम मतलब जो है जमा आप कर दे सकते। जैसा मगरिब जमात से मिल सकती है तो मगरिब पढ़ लीजिए, इशा का डर है तो इशा मिला दीजिए मगरिब के साथ। लेकिन ये नहीं कि आप नमाज़ें पढ़ ले और आराम से फिर घूमते रहे, इधर नमाज़ चल रही है, जमात मिल रही है, आसानी से मस्जिद में है, तो भी आप जो है इस तरह से करें, इसकी इजाज़त बहरहाल नहीं दी जा सकती। आगे उन्होंने सवाल किया, हमारी मस्जिद में मर्द हजरात ग्राउंड फ्लोर पर नमाज़ पढ़ते हैं और औरतों का नज़म फर्स्ट फ्लोर पर है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मर्दों के पीछे नमाज़ पढ़ती थी, तो पीछे पढ़ना दुरुस्त है या फर्स्ट फ्लोर पर नहीं, वजाहत कर दीजिए। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबी जो है सादी मस्जिद, इस पर खजूर के सूखे हुए छिलके डाले हुए थे ताकि बारिश का पानी ना आए। फ्लोर सिस्टम या उतना पैसा नहीं था कि लोग फ्लोर दर फ्लोर ऐसे बिल्डिंग्स बनाएं। जो कुछ छोटे मोटे मिट्टी के घर होते हैं उस पर कुछ एक रूम के ऊपर एक रूम बनाया जा सकता था, उतनी सहूलत तो थी, लेकिन मस्जिद नबी में उतनी सहूलत भी नहीं थी कि उसके ऊपर कुछ हो। दूसरा, अब औरतों के पर्दे का अहतमाम किस तरह किया जाए कि इमाम आगे हो, बच्चे मर्द पीछे होते थे, उसके बच्चे उसके बीच में होते थे और औरतें पीछे होती, चूँकि मस्जिद छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, अलग और अलग जगह भी नहीं थी कि बनाई जा सके। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है, तो अगर यहाँ इंतज़ाम की वजह से मर्द नीचे पढ़ते हैं, औरतें ऊपर पढ़ती है, मर्द नीचे पढ़ते हैं, औरतें साइड में पढ़ती है, मर्द ऊपर पढ़ते हैं, औरतें नीचे पढ़ती है, साइड में पढ़ती है, तो ये तमाम चीज़ें अगर इमाम के पीछे है वो औरतें तो कहीं भी पढ़ सकती है, इसमें इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं कि ग्राउंड फ्लोर अंडरग्राउंड मर्द पढ़ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर औरतें पढ़ रही, कोई मसला नहीं। रसूलुल्लाह ने पीछे इसलिए रखा है ताकि मर्दों से औरतें अलग हो जाए, सेग्रीगेशन हो उनका। और एक फ्लैट ज़मीन के ऊपर आप औरतों को अलग कैसे कर सकते हैं मर्दों से? जहाँ पर्दा और कपड़े पहनने को नसीब ना हो वहाँ का पर्दे डाले जाते होंगे, तो जाहिर सी बात है सबसे आसान तरीका अलग करने का पीछे कर दो, तो जाहिर से नमाज में सब आगे देख रहे तो पीछे कोई देखने वाला ही नहीं। समझ रहे हैं आप बात? ये सबसे आसान तरीका है, ठीक। जब सहूलत हो तो पर्दा मार दीजिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, डिपेंड। तो लिहाजा आपका ऊपर पढ़ना या नीचे पढ़ना या साइड में पढ़ना या ये साइड में पढ़ना, इसमें कोई हर्ज नहीं, जब तक कि इमाम आपसे आगे हो। और अल्लाह के रसूल के ज़माने जो पीछे वाला सिस्टम था, अगर एक मस्जिद, तो अगर आज भी एक मस्जिद वाला सिस्टम हो, लंबी मस्जिद है, पीछे जगह है, बीच में दीवार आप डाल सकते हैं, क्योंकि आज सहूलत है, याद रखिए आज सहूलत है। दीवार डाल दीजिए, औरतें पीछे हो जाएंगी, मर्द आगे हो जाएंगे। लेकिन सहूलत नहीं तो औरतें ऊपर साइड में कहीं भी हो सकती है, इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि औरतों की मस्जिद है। जी
जी ऑफिसर्स वगैरह बैठे हुए हैं, जी भाषा सुनी आ रही जी तो उनको छोड़ के चल जाना या ऐसा है कि मसला कि आप ऑफिस में अकेले हो जी नहीं जा जाता जी आके अपनी जी 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 भाषा सुनी आ रही जी जी भाई ने एक जो है सवाल किया कि एक जगह है जहाँ अजान जो है उनको सुने आ रही है, वो ऑफिस में है, ड्यूटी पर है, उनके ऊपर वाले ऑफिसर जो है नॉन मुस्लिम है, इस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं कि कौन जो है मतलब जाना मुश्किल है, अजान तो सुने आ रही है, आप क्या करें। देखिए इस मामले में ये बहुत सारे ऐसे पेचीदा मसाइल होते हैं जो समाज हालात सोसाइटी के एतबार से चेंज होते हैं। तो लिहाजा अगर ऐसी आपकी ड्यूटी है, ऐसी आपकी सर्विस है जिस सर्विस में आप हट नहीं सकते जब तक कि कोई अल्टरनेट ना हो। फॉर एग्जांपल मैं मशीन पे खड़ा हूँ, मशीन चल रही है, प्रोडक्शन चालू है, अजान सुने आ गई, तो क्या प्रोडक्शन छोड़कर मैं जा सकता हूँ जाके प्रोडक्शन लाइन में कई नॉन मुस्लिम भी खड़े हैं, वो तो हलने वाले नहीं और मेरे वजह से पूरा प्रोडक्शन लाइन रुक जाएंगी। तो 600 लोग मिलकर एक प्रोडक्शन लाइन में खड़े हैं, होता है ना, मशीनें चलती है ना, यहाँ से प्रोडक्ट निकलता है, वहाँ डालते हैं, वहाँ से, और बेल्ट पे चल रहा है। अब क्या एक आदमी हटने से पूरा प्रोडक्शन लाइन 600 लोगों की रोकी जा सकती है कि एक मुसलमान के लिए? ठीक है। इसी तरह एक ऑफिसर जो ड्यूटी पर है, हो सकता है मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, जहाँ उसका काम है देखभाल करना, चीज़ों को देखना, वहाँ बैठे रहना, ऑफिस को संभालना। अब अजान सुने आ गई तो क्या करें? तो देखिए यहाँ अल्टरनेटिव ढूंढे आप। ठीक है, सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि जहाँ खाने का वक्त होता है आपका दोपहर का, वहाँ आप ज़ोहर पढ़ ले सकते हैं। ड्यूटी की जनरल टाइम 6 से 7 बजे तक होता है, जहाँ मगरिब आपको मिल जाएंगी आसानी से। असर का ही मसला सबसे ज़्यादा आता है, या कुछ लोग नाइट ड्यूटी करते हैं तो इशा पढ़ के जाते हैं, फजर से पहले आते हैं, उनको तो कोई नमाज का मसला ही नहीं होता है। असर का मसला सबसे बड़ा। और कुछ वक्तों में जब मगरिब का वक्त नज़दीक जल्दी हो जाता है और ड्यूटी का टाइम 7 बजे तक है, तो मगरिब भी आते तो असर और मगरिब का मसला आ जाता है। तो इस वक्त इंसान क्या करे? तो इस वक्त हमें ये करना है कि पहले से कोई अल्टरनेट ढूंढ कर रखना है। कि फॉर एग्जांपल आप ड्यूटी पर ज्वाइन हुए, सर से आप रिक्वेस्ट कीजिए आपके ऊपर के बॉस से कि मुझे थोड़ा सा मौका दिया जाए, मुझे मौका ये दिया जाए कि मैं नमाज के लिए जो है वक्त चाहता हूँ, और मेरी नमाज़ इतने बजे होती है, वक्त चालू होता है ये दिनों में, मिसाल के ये दिनों में 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो अगर 3:30 से 5:30 के बीच में, चूँकि अब जमात से तो आप जा ही नहीं सकते हैं, ये तो मजबूरी होगी ना आपकी, तो 3:30 से 5:30 के बीच में आप अगर मुझे कोई एक वक्त दे दे जिस वक्त आप आ जाए तो मैं रिलीव हो जाऊँ, और मैं 10 मिनट लूँगा नमाज के। तो इसमें भी आप कोशिश करें कि मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़ें, जमात नहीं मरे लेकिन मस्जिद जाकर पढ़ें। अब वो भी नहीं हो सकता निकलना, तो ये आखिरी हद में ये करेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे और ऑफिस में कोई एक जगह बांध लेंगे और वहाँ नमाज़ पढ़ लेंगे। नमाज तो नहीं छोड़ी जाएंगी, समझ रहा, मजबूरियाँ हालात होती हैं। हम एक ऐसे मुल्क में जहाँ गैर मुस्लिम हर तरफ ज़्यादा है, और एक मुसलमान के लिए पूरा सिस्टम रोका नहीं जा सकता, नेचुरल चीज़ है। जैसा कि सऊदी अरब में कोई चल जाए तो पूरे मुसलमान होते तो जनरली नॉन मुस्लिम को क्या होता है, नमाज अजान होती, दुकानें बंद हो गई, नॉन मुस्लिम खाना भी खा रहा है, मुसलमान भी खा रहा है, तो बोलते चलो निकलो। नॉन मुस्लिम भी है तो वो बोलते बैठो, खाना नहीं खा सकते, लेकिन खाने का दस्तर हटा दिया जाता, टेबल हटा दिया जाता, बैठे रहो, कांच लगा दी, मतलब दरवाज़ा बंद कर दिया था। और कोई पुलिस वाला आए या कोई मुस्लिम आए तो वो बोलते रहते हिंदू हिंदू, मतलब हम हिंदू, हमारे लिए नमाज नहीं है। तो वहाँ उनको तकलीफ़ होती है क्योंकि वो मुसलमानों के समंदर में है, तो मुसलमान सब नमाज को जा रहे हैं। यहाँ मुसलमानों को होती है क्योंकि यहाँ मुसलमान अक़लियत में है, तो बहुत सी जगह आपको कंसिडर भी नहीं किया जाता कि आपकी कोई नमाज है, आपकी कोई इबादत भी होती है। तो लिहाजा पहले कोशिश करें कि जमात के वक्त उनसे अल्टरनेट ले लें कि मैं जमात मिल जाए। जमात नहीं मिलती है तो कोई नमाज के वक्त में अल्टरनेट ले ले कि उस वक्त चले जाऊँ, और वो भी नहीं मिलता है तो 10 मिनट ले ले कि यहीं पढ़ लूँ, और वो कर ले। फिर ये आपकी मजबूरी रहेंगी, और अल्लाह से दिल में वो करे कि अल्लाह अगर मौका मिलता तो मैं ज़रूर जो है जमात से पढ़ता, लेकिन ये मजबूरियाँ हैं मेरे साथ। किसी ने सवाल किया, अगर 3-4 औरतें एक घर में जमा हो, क्या जमात से नमाज़ पढ़ सकती है? और घर में औरतों की जमात से नमाज का तरीक़ा क्या होगा? और क्या इन औरतों को 27 टाइम ज़्यादा सवाब मिलेगा? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि जमात से जो नमाज़ पढ़ जाएंगी उसको 27 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन औरतों को जमात से नमाज़ पढ़ना ये वाजिब नहीं है, तो लिहाजा आप उस केस से मुस्तस्ना है। लेकिन जब पढ़ेंगी तो 27 दर्जे ज़्यादा सवाब मिल जाएंगे। तो क्या जब आप नहीं पढ़ी तो आपको सवाब कम मिलेगा? वल्लाहु आलम, ये अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह कैसे आपको सवाब देगा उसका, क्योंकि कुछ हदीस में नहीं, इसलिए वजाहत मैं नहीं कर सकता हूँ। सहाबियत ने कभी पूछा और जवाब नहीं तलब किया, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि क्या इसका होगा, लेकिन ये बात तो कही जा सकती है जमात में 27 दर्जे, बाकी वल्लाहु आलम क्या आपको सवाब मिलेंगे। दूसरा रहा, अब औरतें अगर जमा हो तो कैसी नमाज पढ़ें? तो देखिए अगर कुछ औरतें जमा होती है तो ये भी चाहे तो जमात बना सकती है। उसका तरीक़ा ये होगा कि औरत इमामत करेंगी, इसमें कोई अजान नहीं दी जाएंगी, याद रखिए औरतों की नमाज के लिए अजान वो नहीं होंगी। जहाँ मर्द पढ़ते हैं वहाँ औरतें आ जाए तो वो अजान उनके लिए काफ़ी होती है, ठीक। उसके बाद औरतें खड़ी होंगी, जमात बनाई जाएंगी। जमात का तरीक़ा ये होगा
کہ عورت امام صف کے بیچ کھڑی ہوں گی, آگے نہیں کھڑی ہوں گی. جیسے کہ مثال تو 5 عورتیں ہیں نماز پڑھ رہی ہے تو 2 ادھر اور 2 ادھر ہوں گی اور امام. 3 عورتیں نماز پڑھ رہی, 1 ادھر اور 1 ادھر ہوں گی. 10 عورتیں نماز پڑھ رہی تو سمجھ لیجیے 2 ادھر اور پیچھے 5 کھڑی, جگہ نہیں زیادہ, سمجھ رہے. لیکن عورت صف سے آگے نہیں ہوں گی, ایسا الگ نہیں دیں گے, ایسا مرد امام ہوتا ہے نا الگ. عورت امام صف کے بیچ میں کھڑے ہوں گی اور نماز پڑھائیں گی, یاد رکھیے. تو یہ عورتوں کی نماز کا طریقہ, یہ جماعت کا طریقہ. اور رہا 27 درجے ثواب, تو ہو سکتا ہے جماعت سے جب آپ پڑھے ملے, اور اگر نہ پڑھے تو کیا, چونکہ آپ پر یہ چیز واجب نہیں ہے, ثواب کیا ملے گا واللہ بہتر جانتا ہے کیسے آپ کو اس کا ثواب ملے گا, چونکہ اس کی وضاحت نہیں ہے. تو لہٰذا عورت بھی چاہے تو جماعت بنا سکتی ہے. لیکن کیا عورتیں ایسا کر سکتی کہ محلے کی کچھ عورتیں مل جائے اور روز ہی جماعت بنائیں؟ نہیں, ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ جہاں عورتوں نے مسجد نہ جا سکنے کی بنیاد پر محلے میں ایسی نمازیں پڑھی جس کو اللہ کے زمانے میں اس کے بعد کیا اور اس کو دیکھا گیا, ایسا نہیں ملتا. تو لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عورتیں الگ سے جماعت بنا کر مسلسل کو ایک سسٹم چلا نہیں سکتی. ایسا سسٹم اللہ کے رسول زمانے میں کبھی صحابیت نے نہیں بنایا, اس کے بعد کے دور میں. ہاں, ضرورت پڑنے پر علم دینے کے لیے, بات سمجھانے کے لیے اجتماع چل رہا تھا, اس کے بعد گیدرنگ میں پڑھنا ہے تاکہ عورتوں کو پتہ چلے نماز کا طریقہ کیا, تو ہو سکتا ہے. لیکن ریگولر بیسس پہ کیا ایسا ہو سکتا ہے عورتوں کی مسجد بنا دی جائے, ان کا امام اور وہ کریں؟ ایسا چونکہ سنت سے نہیں ملتا. لہٰذا وہی مسجد جہاں مرد پڑھتے ہیں وہیں عورتیں جا کے نماز پڑھیں گی, چونکہ اذان ہوں گی وہاں, اقامت ہوں گی وہاں پڑھیں گی. ورنہ گھر میں کبھی ضرورت پڑ جائے سکھانے کے لیے یا ایسی چیز کی ہمیشہ پڑھتی عورتیں, آج موقع نہیں ملا تو پڑھ لے, ٹھیک ہے, یہ ہوں گا. لیکن عورتیں جمعہ نہیں پڑھیں گی اور عیدین کی نماز ان کی الگ سے نہیں ہوں گی, یاد رکھیے. یہ تو پتہ چلا یہ مل گئی اجازت تو آپ سب کر رہے ہیں, جمعہ اور عیدین نہیں, وہ تو مردوں کے ساتھ ہی مرد امام کے پیچھے ہی آپ کو کرنا ہے. سوائے اس کے کہ عورتیں کبھی چاہے جمع ہو جائے تو اپنی نماز پڑھ سکتی, امام صف کے بیچ ہوں گا, اس سے آگے نہیں کھڑا ہوں گا. جی ایک مسجد میں ایک سے زیادہ جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں, مطلب کچھ لوگ دیر سے آ رہے ہیں تو وہ الگ سے بنا سکتے ہیں. اگر بنا سکتے ہیں تو پھر اس کی طریقہ کیسا رہے گا, مطلب پہلی جگہ جہاں پر نماز ہوئی ہے وہ جگہ چھوڑ کر کے نئی جگہ پر جماعت کرنی چاہیے. اور دوسری کنڈیشن ایسی بتائیے کہ کچھ کمپنی میں ورکرس ان کا لنچ ٹائم ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے, 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, تو وہ جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. میں نے اچھا سوال کیا کہ اگر سمجھ لیجئے ایک ایسی جگہ ہے جہاں جو ہے جماعت ہو چکی ہے اور پیچھے سے کوئی آتا تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو دیکھیے, اگر کہیں جماعت ہو چکی ہے اور پیچھے سے اگر کوئی آتا ہے, ٹھیک, تو وہ لوگ اپنی جماعت بنا سکتے ہیں, بشرط یہ ہے کہ یہ کام وہ روز نہ کر رہے ہو. بشرط یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے یہ کام نہ کر رہے ہوں کہ یہاں اختلاف پھیلے, یہ ہماری جماعت ان سے ممتاز ہے, الگ کرنا ہے اپنے آپ کو, اس لیے ہم جمع ہوں گے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, جماعت چل رہی ہے اس وقت نہیں آتے ہیں, بعد میں دھیرے سے لیٹ جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کو امام سے اختلاف ہوتا ہے, اور پھر آ کے لوگوں کو جمع کرتے. میں کہوں گا پھر یہ درست نہیں. امام کو ہٹائیے بول کے کمیٹی کا الگ بات ہے, لیکن آپ وہاں 2 جماعتیں نہیں کھڑی کر سکتے روز. لیکن ایسا کبھی ہو جائے کہ آپ مسجد میں داخل ہو اور جماعت ہو چکی تھی, کچھ لوگ ہیں پیچھے جو بالکل نماز کے وقت آئے تھے, یا ایگزام ہے آپ کا 1 بجے سے اور ظاہر سی بات ہے 1:30 بجے سے اور 1 بجے 1:30 بجے کے پہلے جماعتیں نہیں ہیں, تو آپ وہاں جا کے آپ کھڑے کر دیں ایسی جماعت, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. کہ جو کہ پہلے وقت ہو جائے, ظہر کی جماعت سے پہلے بھی ہو سکتی ہے جیسا امام کی نہیں ہوئی, اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا 1 سے 2 بریک ہے, ہم 1 بجے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, پھر کھاتے ہیں اور کالج چلے جاتے ہیں, جبکہ جماعتیں وہاں 1:30 بجے اور 1:45 بجے, سمجھ رہا, تو پہلے بھی ہو سکتی ہے بعد میں بھی ہو سکتی ہے. ایسی نماز کے لیے صرف وقت ہونا شرط ہے, اس میں کوئی اذان نہیں دی جائیں گی, اقامت دی جائیں گے, لیکن چونکہ اقامت دینے سے ثواب بڑھ جاتا ہے نماز کا, تو لہٰذا اقامت دی جائیں گی لیکن اذان نہیں. اور اس کو اس جگہ نہیں پڑھا جائے گا جہاں فرض نماز امام پڑھاتا ہے, ورنہ پیچھے سے آنے والا سمجھیں گے 1 بجے جماعت ہے, یا بعد میں آنے والا سمجھیں گے 2 بجے جماعت ہے. اگر آپ 1:30 کے بعد ٹائم میں پڑھ رہے ہیں, جہاں 1:30 کی جماعت 1 بجے پڑھ رہے ہیں تب بھی الگ, تاکہ لوگ غلط فہمی میں نہ ہوں. 2 بجے پڑھ رہے ہیں, 1:30 کی جماعت تھی, تو جب بھی الگ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے یہ الگ سے جماعت بن رہی ہے, یہ فرض نماز نہیں ہو رہی یہاں کی, یہ الگ بچے اپنی فرض پڑھ رہے ہیں جو کہ چھوٹ چکی ہیں. لیکن یہ کام روز کا نہ ہو, یہ کام کسی جماعت کو یا کسی چیز کو ہٹا کر اپنی سسٹم یا اپنے آپ کو ممتاز کرنے والا مسئلہ نہ ہو. بس چھوٹ گئی ہو, آپ آئے, کوئی آپ کے ساتھ مل گیا اور آپ نے جو ہے جماعت بنائی, اس میں کوئی حرج نہیں. بھائی کا دوسرا سوال تھا ایسی کمپنیز جن کمپنی کے اندر جو ہے بہت سارے شفٹس ہوتے ہیں کام میں ورکرس کی, تو ان شفٹ جیسا 1 بجے سے 1:30 بجے تک, 1:30 سے 2 تک, 2 سے 2:30, 2:30 سے 3 ایسے شفٹس میں ورکر چھوٹتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو کیا کریں؟ تو یاد رکھیں ایسے شفٹس میں ہر شفٹ والے ورکر الگ جماعت بنا سکتے ہیں, ایک ہی کامن مسجد میں اور ایک ہی جگہ مصلی پہ, چونکہ یہ شفٹ والی جماعتیں جو چلتے رہیں گی ایک جگہ پر آ کر, کہ مسجد میں ایک جگہ ہے, مسجد کے بازو ایک مسجد میں جگہ ہے, یا کمپنی میں ایک جگہ ہے جو آپ کو دے دی گئی ہے, ایک شفٹ آئیں گی, وضو کریں گی, ان کا اذان کامن ہو سکتی ہے ایک ہی, پورے مسجد اس کے لیے اذان ایک ہی ہوں گی, اس کے بعد ایک شفٹ آئیں گی,
امام اقامت جماعت دوسری شفٹ آئیں گی اسی جگہ کھڑے ہوں گی، امام اقامت پھر جو ہے جماعت تیسری شفٹ آئیں گی، یہ کر سکتے ہیں ملٹیپل شفٹ میں. جیسے کہ بہت ساری جگہ ممبئی میں آپ چلے جائیں گے تو ممبئی میں اتنی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں کہ ایک ہی وقت کی جماعت 3 4 جماعتوں میں ہوتی، سمجھا. مسجد چھوٹی ہے، دور دور تک مسجد نہیں ہے، تو لوگ آتے ہیں، جو لوگ پہلے آئے وہ 10 15 20 کی مسجد ہے، بہت چھوٹی ہے، اتنے لوگ جماعت بناتے ہیں، پھر وہ نکلتے ہیں، پھر دوسرے لوگ آتے ہیں، پھر وہ جماعت بناتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، پھر تیسرے لوگ آتے ہیں، وہ جماعت بناتے ہیں، وہ نکلتے ہیں. ایسے بھی میں نے دیکھا ہوں. تو یہ مجبوریاں ہیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہیں بھی پڑھے، چونکہ ہر شفٹ کی جماعت ہے یا زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ کوئی پروگرام ہے، کہیں اجتماع ہے اور ایک جماعت میں بات ہو ہی نہیں سکتی، اتنے وضو کرنے والے طہارت کا ایک ساتھ طہارت وضو کریں گے تو 1 گھنٹہ تو اس کو لگے گا. تو شفٹس میں جماعتیں ہو سکتی کہ وہیں وہ مصلی پہ امام آئیں گا، 10,000 لوگ آ کے جڑ گئے، اس سے جماعت ہو گئی، وہ نکل گئے، پھر اگلے 5-10 ہزار روپے تیار ہو کر آئے، وہ پڑھے، وہ نکل گئے. ایسا ہو سکتا ہے. تو تب اگر کمپنیوں میں شفٹس ہے، اذان کامن کافی ہے، لیکن ہر جماعت کے لیے امام اور اقامت آپ دے دیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام کامن ہو اور وہ اتنے لوگوں کو پڑھائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو جماعتوں کو آپ نے نماز پڑھائی تھی، جبکہ آپ پہلے نماز پڑھ چکے تھے ایک کے ساتھ، پھر دوسرے آپ نے پڑھائی. تو اس سے پتہ چلا امام، چونکہ امام اور مقتدی کی نیت ایک ہونا شرط نہیں ہے، تو ایک ہی امام ملٹیپل ٹائم پڑھا سکتا ہے، یا ایک ہی چاہے تو ہر بار امام بھی بدلے، اقامت دی جائے اور اس کے بعد جو ہے جماعت کھڑی کی جائیں گے ایسی مسجد میں. آپ نے کہا کہ تراویح کے وقت عشاء کی ہم نیت کر کے جو ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. تو تراویح میں عام طور پر 2 رکعت پڑھتے ہیں اور عشاء کی 4 رکعت ہوتی ہے، اس کی ترتیب کیسی رہے گی؟ بھائی نے سوال کیا کہ جیسا میں نے کہا کہ تراویح میں عشاء پڑھ سکتے ہیں تو ترتیب کیسی ہوں گی، چونکہ تراویح تو 2 رکعت ہوتی ہے، عشاء 4 ہے، تو ترتیب یہی ہوں گی. آپ تراویح کی پہلی رکعت میں ملے تو وہ پہلی تھی، دوسری تھی، امام نے سلام پھر دیا، آپ بچی نماز کے لیے جیسا اٹھتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں گے، اپنی 2 رکعت پڑھ لیں گے. باقی تراویح میں آپ ملے، 1 رکعت امام کی ہو چکی، دوسری میں ملے، دوسری میں امام نے قاعدہ کیا، اس کے بعد سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو جائیے، 3 رکعتیں اپنی مکمل کر لیجیے، وہی ترتیب اس کی ہوں گی. ان سے لے لینا ایک سوال. نماز مسجد میں جانے کے بعد 2 رکعت ادا کرے بغیر ہم بیٹھ نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ سے. تو بہت سارے اپنے مسلمان بھائی مسجد میں ضرورت کے حساب سے غیر نماز کے وقت جاتے ہیں، جی تو ان کے لیے بھی 2 رکعت ادا کرنا ضروری رہے گا. ایک بھائی نے سوال کیا کہ بہت سے لوگ مسجد میں صرف کسی ضرورت کے تحت جاتے ہیں، تو کیا وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گے مسجد میں جانے کے بعد؟ تو دیکھیے اس معاملے میں جب ایک انسان مسجد میں اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہے اور مسجد نے اگر انتظام کر رکھا ہے کہ لوگ ضرورت کے لیے آ سکتے ہیں تو تب اس کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ مسجد میں نہیں جا رہا ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے آیا ہے صرف. جیسا کہ طہارت کر لوں گا، منہ دھو لوں گا، وضو کر لوں گا، مسجد اجازت دیتی ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے مسجد کے اندر، تو وہ کرنی اس نیت سے آئے. لیکن اگر وہ پھر مسجد میں جاتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنی ہوں گی. لیکن اگر مسجد میں نہیں جاتا ہے وہ اور وہیں سے نکل جاتا ہے، اس کی مثال یہ دے سکتے ہیں میں پڑھنے والی کہ آپ مسجد میں نکاح کے لیے گئے تو آپ کو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا پڑیں گے، اس لیے کہ آپ مسجد میں بیٹھ رہے ہیں نا، نکاح کے لیے ہی صحیح، لیکن مسجد کا استعمال ہو رہا ہے، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا. لیکن نکاح سے ہٹ کر آپ گئے ہیں صرف اس نیت سے کہ میں طہارت کر لوں، وضو کر لوں، تو پھر ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، طہارت خانہ وضو خانے سے ہو کر آپ نکل جائیں گے، تب انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی. میرے 2 سوال ہے. پہلا یہ ہے اگر سفر لمبا ہو اور پانی کی سہولت نہ ہو تو بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اور دوسرا، میں اللہ اور اس کے نبی پر میرا اصلی رائے اور میں کوئی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا ہوں جیسے سنی اور تبلیغی، اور کہتے ہیں کہ 73 فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، تو کیا میں بھی جنت سے محروم نہ ہوں؟ بھائی نے سوال کیا کہ سب سے پہلے پانی نہ ہو تو وضو کا کیا طریقہ ہوگا، ویسے ہی پڑھ لوں. تو دیکھو پانی نہ ہو تو آپ کیا کریں گے، تیمم. پانی نہ ہو تو کیا کریں گے، ہم تیمم کریں گے، یاد رکھیے. تو پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر لیجئے، مٹی لیجئے، تیمم کر لیجئے تو آپ کے لیے کافی. دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ اگر میں کسی جماعت سے نہ ہوں، تو جب میں کسی جماعت سے نہ ہوں تو اس معاملے میں کیا کروں، جب کہ حدیث میں کہ 73 فرقے ہوں گے اس میں سے ایک جائیں گا، تو کیا میں بھی جنت سے محروم رہ جاؤں گا؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، جنت میں وہ جائیں گے جو اللہ کی کتاب، اس کے رسول کے طریقے بھی اللہ کی کتاب، اور آج جس دین پر ہیں، آج کہ ہم جس طریقے پہ اس طریقے پہ جو رہیں گا. تو اگر آپ کسی جماعت سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. چونکہ وہ حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ 73 فرقے بنانا کمپلسری ہے اور اس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اس کو ڈھونڈنا ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ کوانٹیٹیو مطلب تعداد کے اعتبار سے مسلمان بہت ہوں گے، ان کے عقائد کے اعتبار سے وہ 73 میں بانٹے جا سکتے ہیں قیامت تک.
شروع سے لے کر آخر تک 73 ٹائپس میں وہ شامل ہوں گے جا کر کہیں نہ کہیں، جس میں صرف ایک ٹائپ کے کامیاب ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر، یا اللہ کے طریقے اس کے رسول کے، اور جس روز مطلب اللہ کے رسول جس روز دین آیا تھا آپ کی زندگی میں جس طریقے پہ تھے اس طریقے پہ جو رہیں گے وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ پھر ان کا نام مختلف زمانوں میں مختلف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اعمال کے کوالٹی کے اعتبار سے جائیں گے، کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں کہ میں سنی تھا، میں تبلیغی تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا، اور پورے ایک ساتھ اللہ بھیجتا رہا، نہیں، وہ کوالٹیٹیو وائز جائیں گے کتاب و سنت کے مطابق جو ہوں گے۔ پھر جس زمانے، جس زمین، جس حالات اور جہاں کہیں رہے ہوں گے جو اللہ کی کتاب کے سنت کے مطابق ہوں گے، تو اوور آل انسانیت مطلب اوور آل مسلمان 73 ٹائپس میں روز قیامت بٹ جائیں گے ان کے عقائد کے اعتبار سے۔ وہ صرف ایک جنت میں جائیں گے جو کتاب اور سنت کے مطابق، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزاری ہوں گی۔ جی کوئی نماز سے متعلق ہو تو پہلے انشاءاللہ ہم وہ سوال لے لیں گے۔ جی جی بھائی نے سوال کیا جو فرض نمازیں ان کی چھوٹ گئی اور ان کو یاد بھی نہ ہو تو ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے جو فرض نمازیں ہیں آپ کی جو چھوٹ گئے آپ کو یاد نہ ہو تو اس کے لیے اللہ سے آپ توبہ کریں، جو یاد ہو اس کو پڑھ لیں۔ اس حال میں کچھ ہے اتنی بھی نہیں کہ اب انسان نے 10 سال نمازیں نہیں پڑھا، 20 سال نہیں پڑھا اور اب یاد آ رہا، اتنے لمبے اس کے لیے تو کوئی قضا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں ایک مسئلہ جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو نماز چھوٹ جاتی ہے اور جو نماز چھوڑ دی جاتی کا کیا فرق ہے؟ تو جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہے، جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی، تو لہٰذا 20 سال تک چھوڑ دیا ہم نے نماز کو، 10 سال تک اب اتنے کثیر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اب اس کے چکر میں آنے والی زندگی کی نمازیں بھی چلے جائیں گی، تو لہٰذا اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ ہم سے خطا ہوئی، معافی مانگے، یہی حل ہے۔ اس کے لیے کوئی قضائے عمری نماز نہیں ہوتی۔ لوگوں نے ایک نیا نکالا، ٹھیک ہے، میں اس کو بولتا ہوں ہمارے اپنی زبان میں پدو بولتا ہوں، پدو سمجھتے نا؟ پدو کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی رہتا وہ کوئی 2 بچے سمجھ کھیل رہا ہے، ایک بچہ کمزور ہے تو جو طاقتور ہے دوسرے کیا بولتا ٹھیک ہے 2 پدو، مطلب تو 2 بار آؤٹ ہونا، ایک بار کھیلنا آؤٹ ہوا تو تجھے کو ایک اور چانس ملے گا، پدو۔ تو ہم نے ایک پدو لگا دیا، کیا ہے کہ قضائے عمری پڑھ لو، بس یہ کہو کہ اللہ فجر کی 2 رکعت قضائے عمری، اور باندھ لیا رکعت، مطلب جتنی چھوٹی آج تک پوری کور، پھر ظہر کی 2-4 رکعت قضائے عمری۔ اس کا فائدہ کیا اٹھاتے لوگ معلوم ہے آپ کو؟ بس ایک رات آتی 27 کو، معراج بولتے جس کو، 27 اور جب کھڑے ہوتے اور ٹھکا ٹھک 17 رکعت ٹھوک دیتے، ہے نا؟ 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، 4 عشاء کی، 17 رکعتیں ہوتی ہے بس بولتے ہیں۔ اور آپ کوئی نماز کی ضرورت نہیں، اگلی بار دیکھیں گے اگلے سال کہ تو قضا عمری پڑھ لیا نا تو پچھلا پورا کوریج ہو گیا۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو بلال کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسلام کا بولنا، اس پہ عمل کرنا، آرام سے بولتے قضا عمری پڑھ لیں گے، اپنے ایک ٹائم آئیں گا، اسلام جو غلبہ پائیں گا دیکھا جائیں گے سب۔ کیوں اتنی تکلیف اٹھانا؟ کیوں اللہ کے رسول تکلیف اٹھا رہے؟ کیوں صحابہ تکلیف اٹھا رہے ہیں اتنی نماز کے لیے؟ کیوں جد و جہد ہو رہی ہے ان کی کہ جس زمین پہ ان کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا تو وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ آسان کام تھا نا، قضا عمری تو کتنا آسان ہے، کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے آسانی سے۔ تو یہ سب چور دروازے ہیں، راہ جو چھوٹ گئی آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے یاد کر کے، جو چھوڑ دیے وہ فوت ہو گئی، یا لمبے عرصے تک یقین تو تھا لیکن پڑھا 30 سال تک نہیں پڑھا، آج شعور آیا، تو اللہ سے سچی توبہ کرے، انشاءاللہ یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور کوشش کرے نفل نمازوں میں اضافہ کرے، چونکہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب انسان کی فرض نمازیں تولی جائیں گی اور کم ہوں گی تو اللہ کہیں گا دیکھو اسی کوئی نوافل ہے کیا، وہ اس سے پور کر دو، تو لہٰذا نوافل کا زیادہ اہتمام کریں تاکہ اگر کم ہو جائے تو یہ نوافل اس کو پر کر دے۔ لیکن اس کا تو نہیں کہا جا سکتا کہ پرانی نمازیں پوری پڑھیں، اور بہت سے لوگ بولتے ہیں اب ہر بار کیا کرنا، بولے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لینا، کیا بول کے پڑھنا؟ فجر کی پہلی چھٹی ہوئی، ظہر کی پہلی چھٹی ہوئی، ہاں تو مطلب ہر بار اب مغرب فجر کی 2 فرض نہیں 4 فرض پڑھنا اس نے، ظہر کی 4 نہیں 8 فرض پڑھنا اس نے، ہے نا؟ یہ کون سا اصول ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ طریقہ کہاں سے لایا گیا ہے نا۔ ایسا کہہ کر تو آپ چھوٹ دے رہے کہ مہینہ بھر نماز مت پڑھو اور اگلے مہینے ڈبل پڑھ کے کور کر دو اس کو۔ ایسا نہیں میرے بھائی، نماز کو اپنے وقتوں پر ہی پڑھنا ہے، مجبوری حالت الگ بات ہے، جو چھوٹ جائے اس کو کور ہو سکتی ہے، چھوڑ دی جائے تو نمازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جی جی میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ امام کی تجوید برابر نہ ہونے کی بنیاد پہ کچھ لوگ جو ہے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، دوسری مسجد میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو چوائس کا مسئلہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے
اس کو کسی جگہ کی رکعتیں نماز قرأت پسند نہیں کسی امام کی، یا اس کی تجوید صحیح نہیں تو کسی اور کے پیچھے پڑھے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، چونکہ وہ کہیں نہ کہیں پڑھ رہا ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ امام جو ہے اس کی تجوید صحیح نہیں ہے تو آپ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں اور نکل کر جو ہے اپنی نماز کریں. تو آپ کوئی نہ کوئی اگر سمجھو ایک مسجد میں ایک آج ماشاء اللہ اورنگ آباد میں ہر محلے میں 10 مسجدیں ہیں آج کل، تو اگر کسی کو آپشن ہے کہ بھائی 5 اچھے قاری ہیں، 5 میں سے بھی اور 2 بہت اچھے ہیں تو وہاں پڑھوں تو ویل بہت اچھی بات ہے. ایسا کہ ظہر اثر کہیں بھی پڑھ لے، مغرب عشاء کہیں اور پڑھے تاکہ قاری کو سنیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی قرأت کی غلطی کی وجہ سے اس کی تجوید صحیح نہیں ہونی، اس کی نماز نہیں ہو رہی اور اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، تو یہ درست نہیں. یاد رکھیے یہ درست نہیں ہوتا ہے کہ بہت سی بار لوگ کیا اگر تجوید سیکھ لیتے ہیں، تجوید سیکھنے کے بعد جیسی تجوید انہوں نے سیکھی اگر امام ویسی تجوید نہیں پڑھ رہا ہے، جیسا کہ ایک جگہ میں گیا ایک مسجد میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو پوری نماز میں سیٹیاں بج رہی ہو کنٹینیو. میں بولا یہ کون سی مسجد ہے، مطلب کون سا طریقہ پہلی بار دیکھ رہا. تو بولے ہاں سب تجوید والے نماز پڑھتے ہیں. بولے تجوید والے پڑھتے تو سیٹیاں بجانے کی اجازت آپ کو کہاں ہے؟ مطلب ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ ایک تو نماز میں آپ ایسا پڑھ سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو محسوس ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں مطلب سواد کی وجہ صراط اللہ اتنے تیز پڑھتا ہو تو باقی پورے سب کر رہے نا ویسا، تو پوری مسجد بھن 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 مطلب زہر کی نماز پڑھ رہے آپ خاموش ہیں جہر میں. اچھا چلو یہ ہوگا. اب سر کی نماز آ گئی، سر میں وہی مسئلہ ہے کہ امام کے بعد ان کی آواز بھی سنی آتی پیچھے سے، تو وہ بہت ایکسٹریم ہو جاتے ہیں. ایک صاحب مجھے ایک بار ملے جو کہ تجوید کے بہت بڑے قاری ہیں، انٹرنیشنل قاری ہو، وہ مجھے ایک بار ملے اور ہندوستان کے ہو. کہا کہ میں ابن کثیر نہیں پڑھتا ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بولے ان کو قرأت آتی تھی کہ نہیں؟ بولے برابر. ہر چیز کا پیمانہ ان کے نزدیک قرأت ہوتا ہے. آدمی کا تقوی قرأت کے اعتبار سے اچھا برا ہوں گا، اس کے معاملات قرأت کے اعتبار سے اچھی، اس کی قرأت اچھی معاملات اچھے ہوں گے، اس کی قرأت اچھی تقوی اس کا اچھا ہوں گا، اس کی قرأت اچھی اس لیے رشتہ قائم کریں گے. اس کی قرأت ایک پارٹ ہے صرف دین کا، ایک حصہ ہے قرآن کو صحیح پڑھنے والا. یہ مکمل دین تھوڑی ہے قرأت. اور علامہ ابن کثیر قرأت نہیں آتی، کس نے بولا؟ آپ نے قرأت سنی تھی ان کی؟ مطلب حد ہوتی ہے لوگوں کی. میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ ان کو قرأت آتی تھی نہیں آتی تھی، چونکہ بولے سواد اور سین کے فرق سے بولے اس کا یہ معنی ہو جاتا. مطلب بیوقوف انسان، وہ عرب آدمی تھا. علامہ ابن کثیر عربی تھے، وہ عربی کے جاننے والے تھے، وہ دین کو سمجھنے والے تھے، وہ زمانے میں نزدیک تھے اللہ کے رسول کے، اور وہ ابن تیمیہ کی شاگرد بھی ہے. تم کیا سمجھتے ان کو عربی نہیں آتی ہوں؟ مطلب دیکھیے تجوید کو پورا پیمانہ. کچھ لوگ ہوتے ایک صاحب تجوید میں اتنے ایکسٹریم چلے گئے کہ ایک مرتبہ وہ کیا کرتے تھے، مسجد میں کسی کو بول دیتا ہوں وہ چاہے پڑھو سورہ فاتحہ. ایک تو یہ درست نہیں ہے ایسا کرنا. وہ بولتا الحمدللہ، وہ جیسا بھی اس کو یاد الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، وہ جیسا بھی اس کو یاد ہے وہ پڑھ لیتا. اب جیسی وہ ختم ہوتا، دیکھیے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین آمین، وہ جیسی پڑھ لیتا بولتے اللہ کو گالیاں دے رہا، اللہ کو گالیاں دے رہا تو بولتا میں اللہ کو گالیاں نہیں دے رہا بھائی، اللہ کی قسم اللہ کو گالیاں نہیں دے رہا. میں نے کہا اللہ کو گالیاں دی. کہا تو نے سین سے پڑھا صراط الذین انعمت، صراط تلوار ہو جاتی، سواد سے صراط راستہ ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا ہے نا. درود بھیجو اللہ کے رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سواد برابر نہیں ہوا، موٹا نہیں ہوا. صلی اللہ تلوار مارا تو نے اللہ کے رسول پہ. صلی مطلب رہتا تلوار مارنا ہے نا، جانور کو صلی دیتے. وہ صلی اللہ ہے، سواد سے ہے، تو نے نبی کو مار رہا، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو اور وہ بیچارہ آدمی ایسا دل میں ڈر جاتا اور بولتا آپ نماز بھی نہیں اور قرآن بھی نہیں پڑھنے کا اپنے، چونکہ اپن تلواریں چلا دے رہے، بھالے چلا دے رہے، نیزے چلا دے رہے، گالیاں دے رہے اللہ کو، کیا کیا کر لے رہے. تو میں نے بہت سے لوگوں کو صرف ان کے یہ اصلاح کے طریقے سے دین سے دور ہوتے ہوئے دیکھا ہوں. یہ طریقہ نہیں اصلاح کا، یہ طریقہ نہیں آپ کو سکھانا. دوسرا زمین زمانہ ماحول کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ سمجھنا ہوگا اس لیے کہ سمجھ لیجئے ایک بنگالی مسلمان ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے تلفظ. تو اس کی نیت کیا ہے؟ پڑھتے وقت زواد کو سوادی ہے نا، ہاں سین کو سواد کو سوادی ہے نا، سے کو سے ہی ہے نا، ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں پڑھ پاتا ہے، تو اللہ نیت کو دیکھیں گے. انما الاعمال بالنیات. کوشش تو کرتا ہے بھائی میرا، نہیں کر پاتا ہے لیکن. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ بھی دیکھا جائے گا. تو وہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں ادھر، تو لہٰذا ایکسٹریم مت ہوئیے، ٹھیک ہے. ہاں جس کو پسند ہے قرأت کسی قاری کی وہ جائے اس مسجد میں پڑھے، دس ویل اچھی بات ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے نا.
لیکن خیرت کو پیمانہ نہ بنائے تقوی کا، خیرت کو پیمانہ نہ بنائے اس کے معاملات میں اچھے ہونے کا، خیرت کو پیمانہ نہ بنائے اس کی دینداری کا. اور حتیٰ کہ میں نے جیسا کہا نا تفسیر ابن کثیر بھی نہیں پڑھتا ہوں بولے میں، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا ابن کثیر کو خیرت آتی تھی یا نہیں. جو بولے سین سواد سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، مطلب تجھے عقل اتنے سالوں بعد آئی، امت کو 750 سال سے نہیں سمجھا ابن کثیر کو کیا آتا اور کیا نہیں آتا، تجھے عقل برابر آ گئی ابھی. ٹھیک، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کے کسی ایک حصے کو لے کر اتنا بڑھاوا دے دیتے ہیں کہ اس کو مکمل دین سمجھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ آج کل ہوتا ہے بہت سے لوگ، آپ ہجامہ کراتے، او ہجامہ نہیں کراتے آپ، ایک سنت چھوڑ رہے ہیں آپ نے ہجامہ کرایا نہیں، ارے ہجامہ نہیں کراتے آپ، ارے ایک سنت چھوڑ رہے آپ نے ہجامہ نہیں کرا، میں نے نہیں کرا، ہجامہ نہیں کرایا تک ہجامہ جیسی سنت، ارے کیسے مسلمان ہیں آپ. پچنے لگانا ہے نا. تو مجھے ایسا کبھی کا ڈر ہوتا ہے ہجامہ کھولنے سینٹر کھولنے والوں نے مارکیٹنگ کر دی فل، ہجامہ نہیں کرا تو اچھا مسلمان نہیں ہے. ہجامہ کرا سکتا کوئی آدمی، یہ کہہ کیا بتا رہی چیک کرو، ہجامہ کرا سکتا کوئی آدمی اس کو ضرورت ہو تو ایک الگ چیز ہے. لیکن ہر چیز ہجامہ، ہجامہ کوئی پیمانہ تقوی کا، ہجامہ کتاب و سنت کے مطابق ہونے کا، ہجامہ اس کے ایمان والا ہونے کا، ہجامہ اس کے فلاں ہونے کا، یہ تو پیمانہ نہیں نا ہجامہ. ہر چیز میں وہ اسی چیز کو پیمانہ بناتے ہیں ہجامہ کو. تو بہرحال یہ حقیقت نہیں یاد رکھی. ہاں جو کرا سکتا ہے، بیمار ہے، ضرورت ہے تو ہجامہ علاج ہے، یاد رکھیے ایک الگ چیز ہے. لیکن اتنا ایکسٹریم کہ جو نہیں کراتا اور اتنے فضائل کی میرے کو کچھ نہیں بیماری، لگاؤ پچنے لگاؤ، ادھر لگاؤ ادھر لگاؤ ادھر لگاؤ، کیوں سننا؟ ارے ٹھیک ہے میرے بھائی، لیکن علاج کے لیے ہجامہ سنت ہے نا. آپ سے کا سر دکھا تھا، آپ عمرے گئے تھے، آپ نے سر پر پچنا لگایا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک، آپ کو یہ کہے کہ عمرے میں پچنا لگانا سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ سمجھ چکے آپ سے نے کرایا تھا ہے نا. کچھ بیماریوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز کے لیے بہرحال ایسا کہنا درست نہیں. تو یہ ایکسٹریم ہوتا ہے ہر چیز کو. تو ہم کسی چیز کو اس کے ترتیب میں لیں، اور انشاءاللہ اسی پہ ہم بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.